अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। चलिए जी, हम बढ़ते हैं। हमारे आज की जो नावल है वो इश्क जो ममनू न रहा, कलम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी, बढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी नवी किस्त की जानिब। रात के 3:45 बजे ईमान की आंख दुख भरी सिसकी ने तोड़ी। वो जागी तो अपनी भारी जोड़े का इस पहर अपने नाजुक वजूद पर तशद्दुद देखे खुद को खफगी से कोसा, मगर बेख्तियार निगाह करवट करके लेटी ऐदा पर गई तो ईमान ने आहिस्तगी से खुद से चिपक कर सोई लीज़ा की टांग और बाजू खुद से परे करते खुद को उठ कर ऐदा अपिया के पास बैठी, जिसने फ़ौरन अपने आंसू पहुँच कर आँखें मूंद ली। आपिया, आपका रुखसत होकर सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है तो क्यों रो रही है? सोने की एक्टिंग मत करे, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है। ऐदा की तकलीफ़ इससे न छुप सकी थी, तभी मज़ीद सोते बनने का तकल्लुफ़ छोड़े वो ईमान की जानिब रुख के लेटी। ऐदा की सूजी हुई आंखें ईमान को गम ज़दा कर गई। बस बाबा याद आ रहे थे और कोई बात नहीं है। हिमा अपने बेकाबू आंसुओं को हर मुमकिन आंखों में समेटते ऐदा ने हाथ बढ़ाकर ईमान की गाल सहलाई। तो मेरे पापा भी आपके बाबा जैसे हैं ना, रोने की क्या बात है। इब्राहिम चाचू जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। अपिया, कभी मत रोइएगा, इस कमी पर आपके आंसू मैं नहीं देख सकती। इधर आए मेरे पास। अपनी आवाज़ को हर मुमकिन प्यार व जज्ब से भरे ईमान ने लेटे लेटे ऐदा को खुद से लिपटाया, मगर ऐदा का दुख अभी मदम होने वाला न था। मगर ईमान की तसल्ली के लिए वो मुस्कुराई। क्या तुम एक बार आइस को देखा होगी? ऐदा ने ईमान के वापस बैठने पर तासुब से गुजारिश की। ईमान ने फ़ौरन सर हिलाया। ओके, मैं देख आती हूँ, चेंज भी करना है मुझे, ऐसे ही सो गई थी। अब आप मत रोइएगा। फौरी ऐदा का कहना मानती उठी और कमरे से बाहर निकल गई। सीधी आइस के रूम की तरफ जाए, दरवाजे पर रुके, आहिस्तगी से डोर नॉब घुमाया, दरवाज़ा खोले, अंदर सर किया तो मैटर्स खाली देखे। जब ईमान ने गर्दन घुमाई तो सोफे पे करवट के बल लेटा आइस दिखाई दिया। ईमान मुस्कुराती हुई अंदर आई। आइस ने अपनी जलती आंखें आहट पर फौरी बंद की। ईमान बे आवाज़ कदम उठाए काउच के पास आए, बैठी और हाथ बढ़ाकर आइस के बिखरे बालों पर अपनी नरम हथेली सहलाई। झुककर आइस की गाल पर प्यार दिए। ईमान अपनी तसल्ली करती वैसे ही कमरे से चली गई, जबकि आइस इसकी जाते ही वापस आंखें खोली, करवट बदल ली। ईमान के वापस आकर ऐदा को इसके सोने का बताया और चेंज करने बढ़ गई। इसके सोने का जाने ऐदा की तकलीफ़ कुछ कम तो हुई, पर दिल क्या करती जो किसी बहाने को ना मानता था। 10 मिनट तक ईमान चेंज किए सोने के लिए पहनने वाली ढीली सी शर्ट और पजामा पहने रूम में आई तो ऐदा तहज्जुद के लिए रूम से चली गई थी। तभी ईमान ने फजर तक थोड़ा मज़ीद सोने के लिए अपनी बेड का रुख किया था। साइड टेबल पर रखे फ़ोन को उठाए, वो मैटर्स पर तकिए पर सर रखी लेटी। साहिर की 3 मिस कॉल्स होठों पर शौक तबस्सुम जगा गई। सॉरी, मैं सो गई थी। जाग रहे हैं? ईमान ने कॉल के बजाय मैसेज किया ताकि अगर वो सोया है तो डिस्टर्ब ना हो। जबकि दूसरी जानिब साहिर ददिया के हमरा किचन में कुर्सी घसीटे बैठा था, जो इसे बहुत सख्त आती छींकों से निजात का कोई जादुई कहवा बनाकर दे रही थी। इश्क और मुझ छुपाए नहीं, छुपते तू मत बता, मैंने बताए थे छींकों की वजह। ददिया का इस पहर भी छेड़ना जारी था, जबकि किचन डाइनिंग मेज़ पर मैसेज ट्यून के संग रिंग करते फ़ोन पर साहिर ने मैसेज ओपन किया। ददिया, आगे ही अजीब तबीयत हो रही है और आप और छेड़ ले। साहिर ने मुंह बनाने के बीच मैसेज का जवाब टाइप किया। जाओ, नहीं बोलता तुमसे। साहिर के नाराज़गी वाले इमोजी के संग आए जवाब पर ईमान घबरा कर उठ बैठी। ना, मैं क्यों ना छेड़ूँ? मुझे तो अनकरीब मेरे पर पोते पोतिया इस सोने घर में चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये कहवा पी ले, आराम आएगा। शादी पे सूं करता बहुत पेड़ा लगेगा। ददिया साहब दिल के ज़ख्म हरी करती शौक से हंसे किचन से निकली और साथ ही ईमान की कॉल ले साहिर को मुतवज्जा किया। क्यों नहीं बोलेंगे आप मुझसे? जरूर बताएं। मुकाबले से बेकरार सी जवाबदही की गई। एलर्जी शुरू हो गई है? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, तुम्हें फ़्लो वाला दूल्हा मिले, अब यही सज़ा है। साहिर की भारी आवाज़ से वो उसकी तबीयत के बिगड़ने को भांपी। समझ ना आया हंसे या उदास हो। मैं आपके लिए टिश्यू बॉक्स गिफ्ट ले आऊँगी, फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? तबस्सुम सरगोशी जिसमें जी भर कर शरारत थी साहिर को तपा गई। साहिर ने गर्म भाप उड़ाते कहवे का खफीफ सा हुंकार के संग सेप लिया। आई एम सॉरी, कान पकड़कर आपको हर्ट करने के लिए नहीं लगवाई थी, तंग करने के लिए क्या। मैं इसे उतार कर ही आऊँगी अब आपके पास, भले ही मुझे अपने हाथ बर्तन मांजने वाली कोची से ही क्यों ना रगड़ना पड़े।
फ़ौरन संजीदगी इख्तियार की। छोटी सी अकल में बड़ा सा खुराफाती ख़याल उमड़ा। साहिर ने मुस्कुरा कर कप वापस मेज़ की सतह पर रखा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आई एम ओके। भले, साहिर ने इस ख़याल को रद्द किया, पर ईमान साहिबा सोच चुकी थी यही करना है। ईमान वापस तकिए पे सर गिराया। ऐसी कोई फजूल हरकत मत करना ईमान। दोबारा से जज्बाती ईमान को समझाया, मगर साहिर तब हैरान रह गया जब मौसूफ़ा कॉल काटे बेड से उतरी, सीधा वॉशरूम घुसी। एदा अपिया के और अपने तमाम स्क्रब जमा किए और भरकर बाजू और हाथों को वो रगड़ा शुरू किया कि चंद लम्हे में ईमान का सुर्ख होकर रह गए। आधे घंटे की अनथक मेहनत के बाद मेहंदी का रंग तो बस मामूली सा हल्का हुआ, लेकिन ईमान के हाथ ज़रूर गुलाबी हो गए। आंखों से दो आंसू मेहंदी के वैसे ही शौक रंग पर गालों पे उतरे। आईने में खुद को देखती हुई ढीले अंदाज में चलती बाहर आई। साहिर तब से मुसलसल कॉल्स कर रहा था। साहिर ये नहीं उतर रहा। बहुत कोशिश की। आई एम सॉरी, ईमान ने कॉल पिक करते दुख से बताया। रोने को बेकरार आंखें छलकी। ईमान, डोंट वरी, कोई बात नहीं, कह रहा हूँ, बात मान भी लिया करो। पता नहीं क्या हाल कर दिया होगा हाथों का। वीडियो कॉल रिसीव करो, मुझे देखने हैं तुम्हारे हाथ। साहिर की वीडियो कॉल पर ईमान ने मुँह पिलाई ही रिसीव की, जिस पर मोटे मोटे आंसुओं से भरी ईमान की आंखें देखता वो परेशान हुआ। सत्यानाश कर दिया है हाथों का। लुक एट मी, आई एम सॉरी, मैंने खफा होकर बात की, दोबारा नहीं करूँगा। अपने खफा होने की तलाफी के बीच बस को यकीन दिला रहा था, मगर ईमान को रह रह कर रोना आ रहा था। पर मेरी शरारत आपको हर्ट कर गई। अब तक रंधा हुआ लहजा जिसे भाप कर साहिर ने यूँ सांस खींची जैसे लफ्ज़ ना बचे हों। ऐसा मत देखिए, मैं आपके पास आकर आपको टच भी नहीं करूँगी जब तक मेहंदी का रंग ना उतरे। फौरी हल तरतीब दिया। साहिर अब क्या कहता इस अक्लमंद खातून को। इस सदमे से निकल आओ, थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन है, हार्ट अटैक नहीं आया। फजूल में तुम्हारी आंखों के आंसू नजर न आए, गुस्सा दिला रही हो। मुकाबिल की हसासियत पे थोड़ा बिगड़ना साहिर का हक था। मैं सुबह एक बार फिर मम्मा के स्क्रब से ट्राई करूँगी, वो बहुत अच्छा है, ईमान ने फौरी सोचते हुए तय किया, जबकि इसे खोया देख कर साहिर दुगना फिक्रमंद हुआ। कोई उल्टी सीधी तरकीब सोचने से पहले ये जान लो कि बचोगी नहीं मुझसे अगर मेरी बात हवा में उड़ाई। बाय। ज़रा से गुस्से में ईमान को खबर किए साहिर ने कॉल बंद की, जिस पर वो शदीद रोते हुए फ़ोन रखे अपने हाथ देखने लगी। उतर जाओ ना प्लीज़, मैं साहिर से दूर नहीं रहना चाहती। मुझे क्या पता था तुम जौं की तरह मुझसे चिमट जाओगी। बहुत बुरी हो तुम, बहुत बुरी। मेहंदी को मौसूफ़ा कोसते वहीं तकिए पे मुंह दबा गई, लेकिन अपने कमरे की जानिब बढ़ता साहिर न जाने क्या सोचते हंस दिया। क्या नाम है आपका? अनहान अपने सामने खड़ी लगभग 50 साल औरत से उसका नाम पूछा। हाजरा साहब जी, मुस्तदी से मुकाबिल ने जवाब दिया। और वो सग़ीर आपका शौहर है? अनहान लाउंज में रखे काउच सेट पर लतादार शॉपिंग बैग्स की तरफ नज़र दौड़ाई, सरसरी से लहजे में वजाहत मांगी, जिस पर हाजरा ने फौरी सर हिलाया। गुड। सग़ीर, मेरे एक दोस्त ने गारंटी दी है इस फार्म हाउस की रखवाली वो करेगा। जब आप यहाँ अंदर साफ़ सुथराई करेगी, किचन भी देखेगी। आज की ड्यूटी यह है कि पूरे फार्म हाउस को चमकाने के बाद खूबसूरत सजावट होनी चाहिए, आज जैसे किसी बहुत ख़ास के वेलकम के लिए की जाती है। और मेरी वापसी तक आप घर जा सकती हैं। काम मुकम्मल किए। ये सब शॉपिंग उठाए मेरे रूम की लेडीज़ वार्डरोब में सलीके से सेट करें, कोई चीज़ गायब ना हो। गैर ज़रूरी तौर पर आप मुझे वहाँ घूमती दिखाई ना दें, खासकर जब और मेरी वाइफ साथ मौजूद हो। सैलरी आपकी और आपके शौहर की सोच से बढ़कर है। उम्मीद है जिन कमरों में जाने से मना किया है आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेगी। अन्नान के घर के लिए 2 अदद केयर टेकर्स का सुबह सुबह इंतज़ाम करवाया। दोस्त के रेफरेंस से ये काम घंटों में हो गया। सपाट मगर नरम लहजे में भी शिद्दत भरे इसने दोनों को वार्न कर दिया था। दोनों मियाँ बीवी मेहनती और वफादार थे, और पहले की बात अलग थी। अब अन्नान को इन 2 की अशद ज़रूरत थी। जी साहब जी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। हाजरा ने फरमाबरदारी का मुजाहरा किया और अन्नान के जाने के इशारे पर तमाम बैग्स उठाए अन्नान इब्राहिम के मास्टर बेडरूम में की तरफ बढ़ गई, जबकि वो खुद भी अपना फ़ोन छुकर मेज़ से उठाए शर्तबार सी स्माइल पास का था आलम हाउस के लिए रवाना हो गया। ईमान कहाँ है लीज़ा? किसी ने ईमान को देखा है? सैलून निकलना था, पर पता नहीं किस खड्ड में जा घुसी है ये लड़की। खूबसूरत सी सुबह चढ़ चुकी थी। मौसम खूबसूरत था, क्योंकि धूप के साथ थोड़ी देर में घने बादल जहाँ में साया करने लगते। ये सब बारात के मेन इवेंट के लिए किसी न किसी तैयारी में लगे थे। पर ईमान साहिबा मम्मी के वॉशरूम में कब्ज़ा की अपनी मेहंदी हल्की करने में पिछले 20 मिनट से मसरूफ़ थी। अरीशा कमरे में आई तो लीज़ा अपने मैटर्स पे रखे आज के मैक्सी ड्रेस की सेल्फियाँ ले रही थी। ऐदा इसी लम्हे फ्रेश होकर निकली। नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं पता अपिया किधर है। ऐदा
अप्पू से पूछ ले। लिजा ने फौरी लाइल्मी का इजहार किया, जबकि ऐदा भी कंधे उचका गई। अच्छा ठीक है ऐदा बच्चे, जल्दी करो, बाबा तुम्हें अजबा और ईमान को सैलून छोड़ कर आते हैं। ज्वेलरी वगैरह संभाल कर रखना, मैं इस अफलातून को ढूंढती हूँ। अरीशा प्यार से ऐदा को तकती ताकीद की कमरे से निकली, जिस पर ऐदा बोझल से आईने के सामने आंख कर रुकी। सुबह से इसने आइस को नहीं देखा था। वो सुबह का अपनी हालत दुरुस्त करवाने निकला था। अन्नान अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन आते ही बवाल मचाने की पूरी तैयारी पकड़ कर फार्म हाउस से रवाना हुआ। अरीशा ने जियान का आज वाला 3 पीस निकाले, इनको भी फ्रेश होने को कहा, मगर जब वो नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़े तो आगे से दरवाज़ा लॉक था। आप अभी तक फ्रेश तक नहीं हुए ज़यान, हमें हॉल जल्दी पहुंचना है, बारात का वेलकम करने। हद हो गई। अरीशा की कमरे में दाखिल होकर दिखाई बरहमी पर जियान मुस्कुराए। तुम्हारी लाडली अंदर घुसी हैं, इसे निकालो, फिर मुझे बताना, मैं तब तक मेनू वगैरह का पता करवाऊँ। जियान शरारत से मुस्कुराते कमरे से निकली, जिस पर अरीशा ने वॉशरूम के दरवाजे तक पहुँचते खफगी से खटखटाया। तुम यहाँ घुस कर कौन से रगड़े लगा रही हो? अपनी कलाओं ईमान, किस वक्त की मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अरीशा तो जैसे ये ईमान पर तब गई। ईमान ने फौरी दरवाज़ा खोला, वापस सिंह की तरफ परेशान सी बड़ी। जबकि अरीशा अंदर आई तो ईमान को अपने हाथ रगड़ते देख कर हैरत का मुजस्समा बनी। ए पागल, क्या कर रही हो? अरीशा ने इसके हाथ से स्क्रब छीनते मेहंदी को मिटाता देख कर डांट कर पूछा, जिस पर ईमान फौरी गुलाब की तरह दमकता चेहरा मुरझाए पलटी। मम्मा, ये मेहंदी उतार रही हूँ, साहिर को ना इसकी स्मेल से एलर्जी है। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं, पर उनको वाकई एलर्जी होगी। देखिए आपकी स्क्रब से कितनी हल्की हो गई है। ईमान ने रूहान से होकर अपना कारनामा बिला झिझक बताने पर अरीशा दबा हुआ मुस्कुराई, लेकिन बजाय संजीदगी आया कि इस वक्त अपनी इस बावली पर जी भर कर प्यार आया। कोई हाल नहीं तुम्हारा, मेरी समझदार चुड़ैल। हटो, मैं ब्लीचिंग पाउडर देती हूँ, इससे उतर जाएगी। अरीशा के इसे परे हटाकर हल बताने पर ईमान की आंखें खुशी से चमकी। साहिर की पसंद नापसंद का ख्याल हमेशा यूं ही रखना। क्या चीज़ इसे अच्छी लगती है, इसका ध्यान रखोगी तो वह हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का दम भरेगा। इधर 2 हाथ मामा का प्यार से समझाना ईमान को अलवाही मुस्कुराहट दे गया। क्या बताती कि वो इस बंदे के लिए कितनी पागल हो चुकी हैं। मुकम्मल नहीं उतरेगी, लेकिन इस हद तक हल्की हो जाएगी कि साहिर को स्मेल ना आए। क्या हाल कर दिया है तुमने हाथ का? ऐसा लग रहा है किसी के डंडे खा कर आई हो पगली। अरीशा के ब्लीच पाउडर में एक्टिवेटर डाले, आहिस्तगी से तमाम मेहंदी को कॉटन पीस से इस लिक्विड में डुबो कर साफ करते हैं। इसके गुलाबी हाथों को देखे कोसर, जो बस मन ही मन मेहंदी के उतरने पे फूले न समा रही थी। 3-4 लेयर्स के बाद मेहंदी का रंग यूं तनने लगा जैसे बहाना किया हो। मम्मा, मैं ना ऐसी ही पैन मेहंदी लगवा लूँगी सैलून से, ताकि साहिर को पता न चले कि ये उतर गई है। जब रात को हाथ धोकर सरप्राइज़ दूंगी तो फिदा हो जाएंगे मुझ पर। शरारती वो लजाई हंसी, होठों पर बिखेरे वो जो इरादे बना रही थी। अरीशा को ईमान पे इतना प्यार आया कि फौरी अपनी बावली के गाल चूमी। फिदा के साथ कुछ और भी हो जाएगा। फिर हस्बैंड जो होते वो मनपसंद बीवी के अपने लिए की गई छोटी सी एफर्ट भी बहुत बड़ी जानते हैं। मेरी दुआ है तुम्हें साहिर की मोहब्बत का जहान मिले, हमेशा खुश रहो। अरीशा के शरीर लबो लहजे पर ईमान शर्मा कर नज़र झुकाई, तभी तो वालदा साहिबा फ़ौरन ईमान के लाज तकते इसे प्यार से ताकीद की। आमीन। मम्मा, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनके पास रहूँगी। मुझे लगता है साथ घर होने के बावजूद मैंने अब महीनों घर नहीं आना। बाय। हाय, इनके साथ रहने का कितना मज़ा है। ईमान की खुशी को नज़र न लगी ये अरीशा दिल में शिद्दत से दुआ की। वो यूं अपनी खुशी संभाले न संभाल पाती, बहुत दिलरुबा लग रही थी। ऊपर से मेहंदी जैसे हल्की हो रही थी। ईमान की दिल की धड़कनें तेज़ी से अख्तियार कर रही थी। साहिर की गुर्बत जैसे जिस्म जान और दिल का आज वाहिद अरमान हो। नॉट फेयर चुड़ैल, यानी तुम साहिर के लिए हम सबको इग्नोर मारोगी। सर तोड़ दूंगी अगर तुम रोज़ घर ना आई। मम्मी के पॉजिटिव होने पर ईमान ने हंसकर इनको लाड दिखाते दबोचा। अरीशा के गाल पर लगातार 4-5 बूसा देती वो लिपटी। मेहंदी उतर चुकी थी और ये खुशी इसी की थी। मम्मा, यू आर द बेस्ट। आप नहीं जानती, मैं ठीक से सो नहीं सकी सिर्फ इस बदतमीज़ मेहंदी की वजह से। उफ, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा साहिर का वो एक्सप्रेशन देखने के लिए जो वो मेरे हाथ देखेंगे। अरीशा भी हंसी और इस बावली को रवाना किया, क्योंकि शुजा साहब दोनों लाडलियों के बाहर गाड़ी में मुंतज़िर थे। अशबा ने भी साथ जाना था। ऐदा और ईमान दोनों
उरूसी जोड़ा बहुत ही खूबसूरत और नज़र लग जाने की हद तक हसीन था। फिर मैचिंग ज्वेलरी और हर चीज़ ख्वातीन ने बहुत चुन कर ली। ईमान का जोड़ा ससुराल की तरफ से था, लेकिन फिर भी वो अहदा से काफ़ी मैच था। शुजा साहब अपनी तीनों परियों को लेकर सैलून निकले तो वहीं अन्नान की गाड़ी आलम हाउस में इंटर हुई। चहल पहल वहीं से देखता वो एक बेजार सी निगाहचार अतराफ डाले आलम हाउस की बिल्डिंग के अंदर बढ़ा। हैदर पाशा फातिमा भी तैयार हो चुके थे। आइस भी कुछ देर पहले आकर नहाने गया था, जबकि अरीशा ने भी रिजियान को रेडी करने के बाद बाहर भेजा। अब वो लीज़ा और हादी को तैयार कर रही थी, जबकि रोहा आज के तमाम तहाइफ और बाकी चीज़ें मुलाजमा के साथ मैनेज करवाने में लगी थी। अन्नान अपने साथ लाए शॉपिंग बैग्स वही खड़े मुलाजिम को थमा। ये साथ वाले घर देकर आओ। क्या और क्यों मैं खुद बता दूंगा, बस ये कहना कि ये अजबा का बारात का जोड़ा है। मुलाजिम ने फौरी फर्माबरदारी दिखाते इसके थमाए शॉपिंग बैग्स लिए रवाना हुआ। अन्नान सपाट चेहरे के संग घर के अंदर आया तो लाउंज में हिताया जान, हैदर पाशा और फातिमा साहिबा नजर आए। वहीं फ्रेश होकर घर के आम से हुलिये में आइस भी सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रहा था। मुझे कुछ बात करनी है आप सबसे। अन्नान के सपाट लबो लहजे पर सब मुतवज्जह हुए। खुद आइस भी संजीदगी से जीने उतरता इसके करीब आकर रुक चुका था। क्या बात करनी है तुम्हें? आइस के इस्तिफसार पे अन्नान सबकी मुंतज़िर नज़रों की जानिब देखा। मुझे अजबा की रुखसती चाहिए आज ही। अन्नान के तकाजे पर सबके चेहरों पर छाई मुसर्रत खफगी में बदली। रोहा और अरीशा भी बाहर लाउंज की तरफ आई। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है अन्नान, अभी हम अजबा की रुखसती हरगिज़ मुनासिब नहीं समझते। जियान अपनी नशिस्त से उठ खड़े क़तियत के संग इनकार थमा गए। मैं पूछ नहीं रहा, आप सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है। आप इन लोगों को बता दें, अजबा रुखसत होकर मेरे साथ मेरे फार्म हाउस रहेगी और वलीमा मैं कुछ वक्त बाद चाहता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। सबकी समात पर पथरीला हुक्म सादिर करता हुआ जैसे किसी भी खफगी परेशानी की परवाह किए बिना सबके बीच से गुजरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सबके चेहरे सफ़ेद पड़े। रोहा के आंखें तक भीग गईं। करना क्या चाहता है ये? रोहा भाभी इसे समझाए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ज़्यादा नहीं तो 1-2 हफ्ते ठहर जाए, हम पूरे तरीके से अजबा को रुखसत करवाएंगे। यूँ अचानक मुनासिब नहीं है, और रुखसती कुछ टाइम बाद हो या इसी पर। जिहान और मुनीरा भाभी माने थे। ये हम 2 फैमिलीज़ में तनाव पैदा करना चाहता है। समझाई से रंग में भंग न डाले। जियान अपने गुस्से को हर मुमकिन दबाते रोहा को मुखातिब किया, जो पहले ही अफसुर्दा थी। जियान अगर इसकी बात ना मानी गई तो बिगड़ सकता है। इसकी मेंटल स्टेट आप जानते हैं। अरीशा ने मसलहत के तहत गुस्सा दबाते जियान को मुखातिब करना चाहा, मगर वो सर्द नज़र डाले अपना जवाब दे गए थे। रोहा भी फ़ौरन अन्नान के कमरे की तरफ बढ़ी। अन्नान की आंखों में बहुत बुरी जिद नज़र आ रही थी। जियान पुत्र। जियान को पास बैठते देख हैदर साहब ने इसके कंधे को थामा। खुद फातिमा साहिबा परेशान दिखाई दी। तो क्या इस तरह जिहान की बेटी को ले आए? हैदर अंकल, इसके लिए न कोई तैयारी न कुछ। ये लड़का अपनी लिमिट्स क्रॉस करता जा रहा है। जियान के तपे लहजे पर हैदर साहब भी मुतफक्किर हुए। वहीं अन्नान के पीछे रोहा इसके कमरे में आई तो आज के लिए कुछ फ्रेश सा कबर्ड खोले निकाल रहा था, जबकि रोहा इसके बाजू से पकड़ अपने सिम बेदर्दी से मोड़ा। क्यों मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम बना रहे हो तुम अन्नान? क्यों रस्म और रिवाज की धज्जियाँ भी करना चाहता हूँ? अपनी बहू क्या मैं यूँ लाऊंगी बिना किसी तैयारी के? क्यों बेरहम बन रहे हो? मैंने बहुत सारे मान सजाए थे, धूमधाम से तुम्हारी अजबा लेकर आऊँगी। ऐसी बुरी होगी कि दुनिया ऐसी बरी होगी कि दुनिया अश कर उठेगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, 1-2 हफ्ते ही सही। ये बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी मेरी जान। रोहा दुखी होकर मिन्नत करने पे अन्नान के इनके हाथ से अपनी बाजू छुड़वाई और पकड़ कर फ़ौरन अपने सीने से लगाया ताकि वो पुरसुकून हो। इसके लिए हर चीज़ लेकर आया हूँ, भिजवा दी है। जो कमी रह गई वो मैं खुद पूरी करूँगा। इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी ना हसरत, समझ ले इस बात को। इस वक्त मुझे हर किसी से वहशत हो रही है मामा, सिवाय उस लड़की के। कोई मुझे नहीं समझता, लेकिन आप मुझे जानती है। मैं सिर्फ अजबा के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ वक्त तक और कोई नहीं चाहिए। नरम लहजा रखी वो अपनी बात रोहा को समझाता। आज के लिए आउटफिट कबाड़ से निकाल अटैच वॉशरूम में जा बंद हुआ, जिस पर रोहा ने अपनी भीगी आंखें मुस्कुरा कर पूछी। वो यकीनन ख़ास थी, तभी तो अन्नान इब्राहिम इसे अपनी वहशत का नहीं सुकून का सबब मान रहा था। वो यकीनन ऐसी थी जिसे बरतरी का दर्जा मोहब्बत ने दिया था, और ऐसी मोहब्बत एक अलग ही शिद्दत से पनपते हुए सीने के अलाव सर्द करती है। एक मुस्कुराती नज़र बंद वॉशरूम के दरवाजे पर डाले वो कमरे से निकल कर बाहर आई। रोहा को आता देख जियान वापस मुतफक्किर हुए उठे। वो नहीं मानेगा भाईजान, जो चाहता है करने दे, वरना कुछ बदमज़गी ना हो जाए। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का ये दिन ख़राब हो। रोहा का कहा मानना जैसे जबर की मानिंद था। जियान ने खामोशी से एक शिकवा कुना नज़र रोहा पर डाली और अपना फ़ोन लिए घर से बाहर निकल गए। ये सब क्या है? आलम हाउस का मुलाजिम ढेर शॉपिंग बैग्स के संग घर पहुँचा तो साहिर, जो वही ददिया के साथ नाश्ते में मसरूफ़ था, उठ कर लाउंज की तरफ
پوچھتے بڑا۔ یہ انان بھائی نے اشبا باجی کے لیے بھیجے ہیں، ان کا کہنا ہے آج اشبا باجی کی بھی رخصتی ہے۔ ملازم کی بات سن کر ہر فرد اپنی جگہ حیرت کا مجسمہ بنا۔ منیرہ اور جیحان بھی لاؤنج کی طرف چلے آئے۔ کس قسم کا غیر مہذبانہ طریقہ ہے یہ؟ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ساحر نے اس درجہ دوست کو برداشت کرنا قطعاً قابل قبول نہ تھا۔ ساحر کے جاتے ہی جیحان کا فون زیان کی کال کے سنگ رنگ کیا تو منیرہ نے ملازم کی شاپنگ بیگز لیتے اسے بھی جانے کا اشارہ کیا۔ فضیلہ یہ سب سمیٹو۔ منیرہ نے ملازمہ کو مخاطب کیا جس وہ خود اور بخت صاحبہ دونوں منتظر نظروں سے جیحان کی جانب متوجہ تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو زیان؟ ہم نے اشبو کو اتنی جلدی رخصت نہیں کرنی۔ انان کو کہہ دی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ زیان کی بات سنے جیحان برہمی کا اظہار کیا۔ بخت صاحبہ اور منیرہ بھی متفکر لگی۔ وہ نہیں مان رہا یار، ضد پا رہا ہے، کوئی بدمزگی نہ ہو تبھی میرے خیال میں ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ مجھے پتا ہے تو بیٹی کا باپ ہے، تو فکر مند ہے، لیکن میں معافی مانگنے اور گزارش کرنے کے سوا اس لمحے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ زیان کے لہجے میں جی بھر کا تعصب امڑا جس پر لہجہ برق ہو۔ جیحان بھی لاجواب ہوئے۔ افسوس بھری نظر اماں جان اور منیرہ پہ ڈالی جنہوں نے نرمی برتتے ہوئے مثبت جواب کے لیے سر کو جنبش دی۔ اچھا لیکن ساحر غصے میں تیری طرف آ رہا ہے، کول ڈاؤن کر لے اسے۔ جیحان کی تمہید باندھ کر کال کاٹنے پر زیان جو پہلے ہی پورچ اور لان کے آخری کنارے کھڑے تھے، علام ہاؤس میں غصے سے داخل ہوتے ساحر کو دیکھتے وہ خود فون بند کیے اس کی طرف بڑھے۔ کہاں ہے وہ؟ ساحر کے استفسار پر زیان نے اس کو شانوں سے جکڑا۔ تم بہت سمجھدار اور متحمل انسان ہو ساحر، اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اشبا کو وہ کوئی تکلیف نہیں دے گا، بھروسہ رکھو۔ ہم سب بھلے انان کے فیصلے پر شرمندہ ہو لیکن اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے۔ مقابل کے غضب کو سرد کرنے زیان نے بہت سلیقے سے ساحر کو سمجھانے کی صحیح کی، لیکن مجھے اس پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے بات کر لینے دیں۔ اشبا ابھی بالکل رخصتی کے لیے آمادہ نہیں ہوگی، نہ میرے نزدیک ابھی اشبا کا انان کے پاس آنا مناسب ہے۔ میں نے سب کو اس رشتے کے لیے اس لیے قائل کیا تھا انکل، اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو میرے گھر والے مجھ سے حساب مانگیں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اپنی بات تفصیلاً سمجھاتے ساحر ایک دفعہ انان کو سمجھانے پر اصرار کیا تو زیان بھی کچھ قائل دکھائی دیے۔ ٹھیک ہے بات کر کے دیکھ لو، لیکن کوئی غلط بات کہے تو برداشت کرنا پلیز۔ زیان کے خوف و پیش نظر رکھے ساحر نے سرسری سا اقرار کیا۔ 10 منٹ تک وہ سج دھج کے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ کے ہمراہ ساحر جبران کے متوقع آمد کا سنے خود بھی پورچ میں آیا۔ دونوں کی پرتپش نظریں ایک دوسرے کو نگلنے پر آمادہ تھیں۔ زیان 2 قدم پیچھے ہٹے تو ان کی جگہ انان نے محظوظ کن سنجیدگی چہرے پہ سجائے سنبھالی اور عین ساحر جبران کے سامنے آ کر گردن اکڑائے تنا۔ تایا جان ہمیں ذرا پرائیویسی دے دے پلیز۔ زیان نے جبڑے بھینچے۔ انان کے کہنے پہ فوری اپنے قدم گھر کی طرف موڑے۔ رخصتی نہیں ہوگی۔ ساحر کا حکم سپاٹ تھا۔ دوست چھین لی، اب کیا میری ذاتی بیوی کہ مجھ تک پہنچنے کے بیچ بھی روڑے اٹکاؤ گے ساحر جبران خان؟ نہ تو انان کا لہجہ قابل برداشت تھا نہ ہی الفاظ۔ ان کی تمازات ساحر کی پیشانی پر شکنیں اتار لائی۔ مجھے اپنے لیے نرم ہی رہنے دو انان، میری برداشت کو مت آزما۔ کی چاہتے ہو رخصتی؟ ساحر اس کے رخصتی اچانک چاہنے پر پریشان تھا۔ یہ سر پھرا اشبا کو تکلیف دینے میں آزاد ہو جائے گا۔ کب نرمی دکھائی ہے تم نے میرے لیے جس کا احسان جتا رہے ہو؟ کیا تم نے میرے لیے آج تک میری ہی پیٹ پیچھے چھرا کھونکنے کے سوا؟ رہی بات رخصتی کی، کیوں چاہتا ہوں؟ بچے تو ہو نہیں، مجھ سے عمر میں اور تجربہ میں سینئر ہو، رخصتی کیوں کروائی جاتی ہے؟ ساحر جبران وہی وجہ ہے جو تم رخصتی کروا کر میرے ایمان کے ساتھ کرنے والے ہو۔ انان کا تنزیہ آخری جملہ ساحر کی برداشت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایک ہی جھٹکے سے ساحر نے اس کا گریبان ہاتھوں کی سخت پکڑ میں دبوچا۔ اپنی بکواس بند کر لو انان ابراہیم، ورنہ برات کی بجائے یہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم اتنے گرے درجے تک جا پہنچو گے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس لمحے لعنت بھیجتا ہوں جب میں اپنی بہن تمہیں سونپی۔ اپنی کی فیصلے پر ظاہر کا اپنا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ انان نے اس کی نفرت چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے نجس مسکراہٹ ظاہر کو مزید دہکانے کو اس کی سمت اچھالی۔ اب کوئی فائدہ؟ اب کیا فائدہ ساحر صاحب؟ اب تو تمہاری بہن میری ہو گئی۔ اگر تم لوگ رخصتی پر راضی نہیں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اسے تم لوگوں سے چھین کر اپنے ساتھ لے جانے کا ہر حق رکھتا ہوں۔ کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا، تم تو ہرگز نہیں۔ سلگتی مسکاتی تنزیہ آنکھوں ساحر کی غیر سے لبریز آنکھیں میں گاڑی انان نے کاری وار کیا۔ پچھتاؤ گے تم انان ابراہیم، تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ تمہاری یہ اکڑ
یہ اکڑ میں ہی ٹکڑے کروں۔ ایک آخری بار تنبیہ کرتے ساحر نے اس کے گریبان کو آزاد کرتے خود سے پرے دھکیلا۔ عدنان اس کی بے بسی پر کہا لگایا، اب تم نے بہن دے دی ہے، اب تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ عدنان کی لفظی حقارت بہرے دھمکانے پر ساحر نے بے یقین و افسوس بھری نظر اس وحشی پر ڈالی جو ہر لحاظ بھول چکا تھا۔ ساحر نے اپنے ہاتھ کو کس کر مٹھی کی شکل دی کیونکہ وہ عدنان ابراہیم کا اس لمحہ منہ توڑ دینے کا خواہش مند تھا۔ کیا وہ غصہ آ رہا ہے؟ اپنی بہن کی معصومیت اور کم عمری کی فکر ہو رہی ہے کہ مجھ جیسے وحشی کو کیسے سہے گی؟ عدنان اس کے ضبط کو چھیڑتا مزید زہر اگلے قریب آیا۔ عدنان اپنی زبان کو لگام دو۔ ساحر نے جبڑے بھینچے اسے روکا، لیکن عدنان اسے سکون آنے کیسے دیتا کیونکہ وہ بدلہ بس اشباح کے لیے تھا۔ ساحر سے انتقام کی شدت ویسی ہی تھی۔ دے دیتا ہوں لگام صالح صاحب، ٹھیک ہے، میں اشباح کو تکلیف نہیں دوں گا، اسے چھوؤں گا بھی نہیں، ساتھ لے کے جا کر اس کی مرضی کی بنا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی بہن کی جان تو تمہیں بہت عزیز ہوگی، یہ بھی جانتے ہوگے حد سے بڑھتے قربتیں بھی جان لے سکتی ہیں، اور اگر اس کی سلامتی چاہتے ہو تو ایمان کے پاس جانے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اس درجہ گھٹیا شرط اور سودے پر ساحر کی برداشت نہ صرف دم توڑی بلکہ جو اس کے سامنے کھڑا مردانگی کے بل پر دھمکا رہا تھا ایسا تماچا کھا بیٹھا کہ کتنے لمحے عدنان کی سماعت پڑتے جاندار تھپڑ سے سن رہی۔ تم رشتوں کا تقدس بھول چکے ہو حیوان، مجھے تمہارے لیے آج تک بھلا سوچنے پہ افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ترس آتا ہے ہمیشہ تم پر، خاص کر تب جب ابراہیم انکل کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن تم صرف نفرت کے لائق ہو۔ دیکھتا ہوں میری اجازت کے بنا تم اشباح کو ہاتھ بھی کیسے لگاتے ہو۔ دوبارہ اگر اس قسم کا سودا میرے سامنے لے کر آئے تو تمہارے جسم کی ہڈیوں میں تکلیف اترے گی جو ساحر جبران تمہیں سزا کی صورت دے گا۔ ایک تماچے پر ہی اکتفا نہ کرتے ساحر نے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچے کہنناک لفظوں میں وارن کیا، جبکہ تھپڑ کی جلن ایسی تھی کہ عدنان نے نہ صرف اپنے جھٹکے سے گریبان چھڑوایا بلکہ ساحر کے منہ پر بری طرح پنچ کی صورت وار کیا۔ ساحر نے اس کے دوبارہ ہاتھ اٹھتے ہی فوری سنبھلتے روکا، مگر ساحر کا اس کے وحشی وار کے سبب ہونٹ کا کنارہ زخمی ہوا، لیکن شاید عدنان کے ہاتھ کی سٹون رنگ لگی تھی۔ تمہیں بہن دی تبھی ایسا وار واپس نہیں کرا، کیونکہ اب تم میرے سامنے آئے تو ساری عمر اس سامنے پر پچھتاؤ گے۔ ایک ہاتھ سے عدنان کی بازو جکڑے، دوسرے ہاتھ عدنان کی گردن کے گرد لپٹائے ساحر نے اسے پوری قوت سے دھکیل کر زمین پر گرایا اور اسے نفرت سے گھورتے عدنان پر غصیل نظر ڈالے، اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے سے رستا لہو صاف کیے۔ ساحر لمبے ڈگ بھرتا لمحوں سے نکل گیا۔ اشباح تو تمہارے اچھے بھی دیں گے آج مجھے، وحشی انسان۔ عدنان نے تماچے سے ابھی تک جھنجھناتے گال کو اٹھ کر سہلاتے نفرت سے خود کلامی کی اور اپنی شرٹ جو گرد آلود ہو چکی تھی اس پر نگاہ ڈالتے واپس اندر بڑھ گیا۔ ساحر کو بپریتن موج بن کر واپس آتا دیکھے وہ خاص کر اس کے زخمی ہونٹ پر بخت جہان اور منیرہ پریشانی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے۔ اشباح ایمان اور ایداپیا کے ساتھ پہلے ہی شجاعانوں کے ساتھ پارلر گئی تھی، اوپر سے منیرہ اشباح کا ڈریس بھی ڈرائیور کے ہاتھ سیلون بھجوا دیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم دونوں لڑے ہو؟ جہان کا تو دل بیٹھا، منیرہ اور بخت کی بھی جان نکلی۔ آئی ایم سوری آپ لوگوں کو اس رشتے کے لیے مجبور کیا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے پر انتہائی ندامت ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اشباح کے لائق نہیں تھا، کہیں سے بھی نہیں تھا۔ ساحر بنا کوئی تسلی بخش جواب دیے کرب سے وہاں اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ باقی تینوں افراد کے چہرے پر اداسی کا تاثر جگا۔ ساری خوشی لمحے میں غارت ہو چکی تھی۔ یا میرے خدا، ایدا کی برائڈل لک مکمل ہو چکی تھی اور اشباح کے ساتھ سیلفیز لے رہی تھی۔ جب ان دو سمیت سیلون والی دونوں لڑکیاں میک اپ کرواتی، ایمان کا بآواز بلند چنگار پر چونکی جو کہ فون سے لگائے ریلیکسنگ چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو اب کیا اشباح کی رخصتی ہوگی؟ مما، میرا تو سر گھما دیا آپ نے۔ رخصتی کے حوالے پر اشباح ایدا دونوں کے چہروں پر پریشانی چھائی، البتہ اشباح جو رات عدنان کی رخصتی والی بات اس کے وقتی جنون کو سمجھے بھول بھر کر حواسوں سے جھٹک چکی تھی سہم گئی، اور رہی صحیح کسر ڈرائیور نے اشباح کے عروسی جوڑے اور باقی چیزوں کو پہنچا کر پوری کی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، ہم سیدھے پہلے گھر ہی آئیں گے، اللہ حافظ۔ ایمان نے ممی کو جواب دیے فون بند کیا اور گردن پلٹا کر دم ساتھ کر اس کی طرف دیکھتی ایدا اور اشباح کو دیکھتے قریب آئی۔ اپیا، عدنان نے عین وقت پر رخصتی کی پسوری ڈال دی ہے۔ مما کہہ رہی تھی ساحر اور عدنان کے بیچ لڑائی بھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے اشباح کو بھی ریڈی کرواؤ، کیونکہ عدنان جس قسم کا اس وقت ضدی ہو رہا ہے وہ کچھ الٹا ہی کرے گا۔
सब कह رہی ہے کہ بدنامی سے بہتر ہے صلح صفائی سے تینوں رخصتیاں ایک ساتھ ہو جائیں۔ ایمان حرف بحر سب بتانے کے بعد سانس پھول جانے پر رکی، جس وقت اشبا جو صدمے کی سنگ لڑکھڑائی، ایدا نے اسے بر وقت سنبھالا، جبکہ سیلون والی دونوں لڑکیاں بھی فکر مند نظر آئیں۔ سمجھ نہیں آتی لڑکا چاہتا کیا ہے، اسے پانی پلاؤ، میں کال کر کے پوچھتی ہوں ممی سے۔ اشبا کو ڈر کے سبب سانس نہ آ رہا تھا، تبھی فوری اسے بٹھاتے ایدا اپنا بھاری جوڑا سنبھالتی فون لیے سیلون والے روم سے باہر ویٹنگ ایریا میں آئیں، جبکہ ایمان کے اشارے پہ سیلون والی لڑکی پانی لائی۔ ایمان اسے پانی پلائے، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑے رحم طلب نظروں سے ایمان کو دیکھ رہی تھی، اسے بھی پریشان کر گئی۔ سیلون والی دونوں لڑکیوں نے دونوں کو کچھ دیر اکیلا چھوڑا۔ ایمان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، حلق میں دبتی سسکاری بھرتے اشبا کی آنکھیں نم ہوئی۔ ایمان نے جھک کر اسے خود سے لگا ریلیکس کیا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بس رونا مت، پتہ نہیں ساحر کس قدر غصے میں ہوں گے، ہائے مجھ پر ہی برس پڑے تو میں نے تو ان کا غصہ دیکھتے ہی مر جانا ہے۔ اشبو میں نے ہی پسوری ڈالی تھی رشتے کی، جانتے بوجھتے اس کمینے پر رحم کھا بیٹھی تھی، پتہ تھا عین وقت پر ضرور کوئی رائتا پھیلائے گا۔ اف انان اف، تم ہم سب کو چین نہ لینے دینا۔ ایمان کا اپنا دل گھٹ رہا تھا۔ جو مہندی اتر چکی تھی، ایمان نے اس پر ریڈ کلر کی مہندی لگوا کر ہاتھ واپس بھر لیے تھے۔ اس کا دھونے کے بعد رنگ اتر جانا تھا، جبکہ ایمان کا میک اوور ہو چکا تھا، جوڑا بھی پہن چکی تھی، بس بال رہ گئے تھے، دوپٹہ سیٹ ہونا تھا، اوپر سے اشبا کے آنسو۔ ایدا نے ممی کو ہی کال کی، جس پر روحا کی جانب سے بھی کوئی تسلی بخش جواب موصول نہ ہوا۔ آئس کو اس نے جان بوجھ کر کال نہ کی، کیونکہ وہ پہلے اس کی دی تکلیف کے بوجھ تلے دبا تھا۔ ایدا واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں ان دو کے لیے کوئی امید نہ تھی۔ سب حالات کے بارے میں جب شجاع صاحب کو پتہ چلا، ان کے پیروں تلے سے بھی زمین سرکی۔ اشبا کا ڈریس بھی باقی دلہنوں کے مقابلے کا تھا، چاروں ناچار وہ بھی دلہن بنی پر مسلسل روتی رہی، تبھی اس کا میک اپ اوور اور زیادہ ہیوی نہ ہو سکا۔ تینوں کے شجاع صاحب کے ساتھ واپسی ہوئی، ہال جانے کے بجائے وہ سیدھا عالم ہاؤس ہی پہنچے۔ میں اشبو کو گھر چھوڑ کر آتی ہوں، ایمان کو ڈر تھا کہیں اشبا چلتے چلتے گر ہی نہ جائے۔ وہ اسے گھر لائی تو اشبا کو دلہن بنا دیکھ کر منیرہ، جی ہاں یہاں تک بخت صاحبہ کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہوئی، کیونکہ وہ خود اتنی ڈری تھی کہ آتے ہی منیرہ سے روتی ہوئی جا لگی۔ ایمان نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا، نظر ددیا پر گئی تو ایمان کے ساحر کی کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر گئی۔ ایمان نے ذرا ہچکچا کر پھر سے ددیا سے اجازت کو اشارہ دیا، جس پر وہ پیار سے سر ہلا گئی۔ رخصتی سے پہلے ایمان اپنے سسرال تو کیا اپنے کمرے میں جا رہی تھی، یہ سوچ کر تھوڑا عجیب لگا، پر دماغ میں ساحر اور عدنان کی لڑائی گھوم رہی تھی۔ بھاری عروسی لباس میں دلہنپا کے سنگ وہ حسن دہکائے، وہ آج جان لیوا حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ساحر فل بلیک آؤٹ فٹ کے ساتھ شارٹ بلیک ہی شیروانی پہنے نکسک ریڈی تو ہو چکا تھا، پر دل نہ چاہا ایک قدم کمرے سے باہر نکالے۔ میٹرس پہ سر جھکا کر بیٹھے موصوف آہٹ پر متوجہ ہوئے تو اپنے روم کے دروازے سے اندر آتی دلہن بنی ایمان کو دیکھ کر ایک لمحہ نظر ہٹانا بھول گیا۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ ساحر نے میٹرس سے اٹھتے اپنی طرف بڑھتی ایمان کی طرف 2 قدم بڑھائے، جو قریب رکتے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس سے پہلے معافی مانگتی۔ نظر ساحر کے نچلے ہونٹ کے کنارے لگے معمولی سی کٹ پر گئی، جو کہنا سننا تھا سب بھول گئی۔ یہ کیا ہوا ہے ساحر؟ لڑنے کے بیچ ہوا، منہ کیوں نہیں توڑا آپ نے اس بے شرم ذلیل کا؟ ایمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تو چوڑیوں فسو قیس چھنک سے پورا کمرہ گونجا، اوپر سے ایمان کی آنکھوں کی تکلیف بہن دیکھ کر مجبور جو ہو گیا ہوں۔ ایمان منہ نہیں توڑ پایا، اس کی ہر بکواس سننی اور برداشت کرنی پڑے گی، ڈونٹ وری معمولی کٹ ہے۔ ساحر نے اپنے غصے کو ہر ممکنہ دبایا، تب بھی ایمان کو لگا وہ اپنے لہجے سے اسے جھلسا گیا ہے۔ میری وجہ سے ہوا یہ سب، آئی ایم سوری، میں نے اپنے مان سے مجبور کیا آپ کو، آئی ایم سوری، آپ جو سزا دیں گے قبول ہے، لیکن جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس کی سزا وہ پہلے پائے گا۔ ایمان نے پشیمانی سے نظر جھکائی، اور اس سے پہلے کہ ایسے ہی زخم وہ عدنان کو دینے جاتی، ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑے نہ صرف روکا بلکہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اپنے سینے کی طرف سرکایا۔ چھوڑے مجھے ساحر، میں اس کو یوں ہونٹ پر پتھر مار کر آتی ہوں، تب میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ ایمان نے پوری قوت لگاتے اپنے بازو ساحر کے ہاتھ سے چھڑوائی، لیکن ساحر اسے یہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے جبڑے پہ ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر ہونٹوں کی جلن کم کرنے کو جھکا تو اس کی شدت و قربت پر ایمان کے وجود میں تیرتی بے قراری تھم کر رہ گئی۔ وہ ساحر کی نرم مگر بے تاب سانسوں پر جگری دسترس کی روانی پر اپنے ہاتھ اس کی گردن کے دائیں بائیں جما کر اس کے وجود کی پناہوں
کو اور پوری رضا سے سر کی لگا ہی نہیں تھا کہ اس کی بے وقت نزدیکی میں ایمان کی مرضی شامل نہ ہو، بلکہ وہ اپنی سانسوں کی نرمی سے ساحر کو خود یہ دنیا بھلانے پہ آمادہ تھی۔ ایمان ساحر اس کی سانسوں کی مدہوشی سے نکلتے جبھی چومتے خود سے پکڑے گھبرا کر دور کیا، جو اس کے سینے سے سر لگاتی بے خودی میں اپنے بازو کھولے ساحر کے وجود کے گرد حائل کر گئی تھی۔ آئی ایم اوکے ناؤ، اس کے بامشکل سانس کھینچتے اور بہت شدت سے دھڑکتے دل کو محسوس کیا۔ ساحر نے ایمان کی پشت سہلاتے کان کی اور جھکتے سکون پہنچائے، جس پر ایمان کے انابی ہونٹوں کی چمک اور دلکشی محبت بھرے لمس کے بعد مسکراہٹ دگنی ہوئی۔ میٹو سرور کی کیفیت میں ڈوبی ایمان کی جوابی سرگوشی ساحر کی سماعت سے پہلے دھڑکنوں نے سنی۔ وہ اس کی ہزار میں مزید قید نہ رہتی، بگڑے ہوش سنوارتی، دھیرے سے دور ہوتی، فاصلہ استوار کر گئی۔ جب لگا کہ نظر نہ اٹھا سکے گی تو عدنان پر خفا ہونے کا بہانہ ہی سوچا کہ یوں ساحر کو دیکھنا آسان ہو جائے، لیکن جو بھی ہے عدنان کو چھوڑوں گی نہیں۔ بدتمیز انسان، اللہ کرے ڈیمو کاٹے اسے ہونٹوں پر اور شکیرہ بن جائے موٹے ہونٹوں والی، اور وہ بنا لپ فلر کروائے کو جائے۔ ایمان کی اس مقابل کی تاریکی نشاط و سرور کے سنگ بڑھتی گھبراہٹ، اوپر سے دلہنا پہ کا قہر، وہ ساحر سے الگ ہوئی پر نظریں ملائے بنا غصے سے بددعاؤں کا پنڈال کھولے غرہ اٹھی۔ ساحر مسکرایا لیکن نہایت ہی مختصر، حالانکہ ایمان کو دیکھ کر اس لمحے حساد تب بھی کم تھا۔ میں اجبا کی رخصتی پہ مطمئن نہیں ہوں ایمان۔ ساحر کی سنجیدگی نے ایمان کو قدرے آنکھیں اٹھانے کی ہمت دی، ورنہ جو حق وہ پا چکی تھی اس کے بعد ایمان کے اندر ایک ناختم ہونے والی طلب جاگ چکی تھی۔ میں بھی، لیکن وہ فساد مچائے گا، من پسند بات پوری نہ ہوئی تو ہم سب کی خوشیوں کو آگ لگا دے گا۔ اجبو بھی بہت ڈری ہوئی کہ وہ اس کے ساتھ کیسے سلوک کرے گا۔ ایمان اس سے دگنی پریشان تھی، جبکہ ساحر نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی کے پور سے اپنے نچلے ہونٹ کے زخم پر پرسوچ انداز میں سہلائے، جیسے درد کی ٹیسے دبا رہا ہو۔ ایمان کی پلکیں فوراً لرز کر جھکی تو ساحر نے ایمان کی اس حرکت کو بڑی دلچسپی سے نوٹ کیا۔ سوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں ہے تمہیں نہ یہ سوچنے کی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اب آ جاؤ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مناسب ہے۔ ساحر نے اس کی گھبراہٹ کے پیش نظر نرمی سے ایمان کو بازو کے گھیرے میں لینا چاہا، مگر وہ فوری اس کا ہاتھ پکڑے رکی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھی، جہاں اس نے پہلی بار یہاں کا جائزہ لیتے سمے جینٹس لپ بام دیکھا تھا۔ ساحر بھی اچنبھے سے ایمان کی طرف گردن گھمائے پلٹا اور ایمان وہ کلر لیس لپ بام اٹھائے فوری اس کی طرف آئی۔ ساحر نے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ بہت خوبصورتی سے پاس آ کر رکتے ایمان کو دیکھتے واپس انڈیل لی۔ آ کرے ایمان اس کا کیپ اوپن کیے ساحر کو دیکھتے کہا، جبکہ ساحر کی آنکھیں خمار کے غالب آ جانے کے سبب ایمان کی مزید دھڑکنیں جامد کرتی محسوس ہوئی تو ہاتھوں میں فطری کپکپاہٹ در آئی۔ آ کرے تمہیں کھانا ہے کیا؟ ساحر کی بے باک جوابی سرخم کر کے سرگوشی ایمان کی پلکیں شرم سے بوجھل کر گئی۔ ساحر پلیز، زخم ٹھیک ہو جائے گا، شاباش، تھوڑا سا منہ کھولے۔ خفت کے مارے سے ڈانٹنے ایمان نے ہنوز آنکھیں چرائے حکم دیا اور ساحر کے ہونٹوں پر وہ لپ بام لگائے، اپنی انگلی سے اسے انویزیبل کیا اور پھر اپنے نچلے ہونٹے پر تھوڑا سا لپ بام لگا کر پرماننٹ لپسٹک جو اپنی جگہ سے بالکل سلامت تھی انگلی لگائی۔ ذرا سا بھی گلابی رنگ انگلی کے پور پر اتر کر ساحر کے ہونٹوں پر اس کلر لیس لپ بام میں وہ گلابی رنگ کا مرج کیا، یوں وہ کلر لیس کے ساتھ مل کر نیچرل ہونٹوں کا شیڈ بنا بھی اور ساحر کے ہونٹ کے کنارے کا کٹ بھی بہت خوبصورتی سے چھپا۔ تو میرے جذبات کو بے آرام کر رہی ہوں۔ اس کے روپ کی رنائی میں ایمان کی اس معصومانہ حرکت کا مل جانا حواسوں پہ بھاری ثابت ہوا۔ ایمان نے حواس باختہ ہوتے خود پر سے ان آنکھوں کو ہٹائے پکڑ کر اسے آئینے کی جانب پلٹایا، جس پر ساحر اپنے ہونٹوں کو آئینے میں دیکھے چونک کر بلش کرتے ایمان کو دیکھا۔ ان جذبات کی بے آرامی تمہاری جان پر نہ بن جائے۔ ساحر کی کچھ قبل بے موقع جسارت کا سوچے جو پہلے ہی مرنے والی ہو چکی تھی، مزید چھیڑخانی پر تو دم رکنے لگا۔ آپ کو آئی اتنی چوٹ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، آپ ایسی باتیں مت کریں۔ یہ بتائیں آپ کا فلو کیسے ٹھیک ہوا ساحر؟ ایمان کو اس کی آواز تو بھاری لگی پر اب اس کا ناک ریٹ نہ تھا، باقی وہ ان جان لیوا باتوں میں ابھی دھڑکنیں الجھانے کو خطرہ جان سمجھ رہی تھی، ددیا کے میجیکل قہوے سے۔ لیکن پھر ہو جائے گا، اب تو مہندی بجائے
مہندی کے بجائے مہندی والی کی خوشبو خود میں اتار بیٹھا ہوں۔ ساحر نے اس کے مہندی کے رنگ سے سجے ہاتھ دیکھتے بتایا جس پر ایمان یہ سرپرائز اسے واپسی پر ہی دینا چاہتی تھی۔ وہ مہندی اتارنے میں کامیاب ہو جائے ٹیشو باکس لے آؤں گی۔ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوا اسے خود سے پرے دھکیلی، دھڑکنوں کو کان میں رس گھولتا شور ٹالتی کمرے سے بھاگ گئی، لیکن باہر آتے ہی رک کر اپنا ہاتھ تیزی سے حرکت کرتے بے آرام سینے پر جمائے رکی، پورے وجود میں اتری سوندھی نرمی ایمان کو سرور بخشا۔ دل چاہ واپس ساحر کے پاس جائے، پھر خود کا بے باک خیال ہنس کر جھٹکے محترمہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ یہ بس مجھ سے جوتیاں کھانے والا ہو رہا ہے۔ میں لحاظ کر رہا ہوں کہ مہمان نہ ہی اپنے اندر کا جلاد باہر نکالوں، نہ جی وہ سیانے ٹھیک کہہ گئے، لاتوں کی بہت باتوں سے کہاں مانتے۔ سبھی عالم ہاؤس کے لاؤنج میں موجود تھے، جبکہ انان اس نئے گل کھلانے پر شجاع الوی صاحب کو عتاب دلایا۔ آئس بھی ریڈی ہو چکا تھا اور بہت خوب رو لگ رہا تھا، مگر جس طرح وہ عائدہ کو صبح سے نظر انداز کر رہا تھا، وہ ضرور عائدہ کے دل میں اداسی بھر رہا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کسی کی نظر نہ ہٹتی، مگر آفری وہ روٹھا ہوا شخص جس نے آج اپنے ہی سکون کو خود پر ممنوع کر رکھا تھا۔ انان کو ساحر کے پڑے تھپڑ کا کوئی اثر نہ تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ سوبر اور ریڈی ہوئے ہٹائی کا نمونہ بنا آرام دہ کاؤچ پر براجمان نانا جان کے گھن گرج رکھتے الفاظ سننے کے بعد ان کا سینہ سلگانے کو مسکرایا۔ کون سی ناجائز خواہش کر دی جو آپ سب کی توپوں کا رخ میری طرف ہے؟ نہیں نظر آؤں گا آپ کو، بہت کھٹکتا ہوں نا، بس اشبا کو لے لوں، پھر آپ لوگ کہیں گے بھی تو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ بنا کسی کا لحاظ کرتا ہوا مصنوعی اور اضافی برہمی دکھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شجاع صاحب سے بھی عنقریب یہ آدمی پٹنے والا تھا اور اس کے آثار دکھائی دینے شروع تھے۔ زیان، حیدر صاحب، فاطمہ صاحبہ، عریشہ، روحا، ہادی، لیزا سب وہیں کھڑے تھے۔ آئس کو تو انان کی دماغی حالت ہی کس کی لگ رہی تھی، سو اپنے لفظ ضائع کیے بنا وہ باہر نکل چکا تھا تاکہ روانگی کے لیے گاڑیوں میں تحائف اور باقی سامان رکھ پائے۔ ہاں، پھر ہم سب پر 2 حروف بھیج کر اپنی 2 گٹھ کی مسجد بنا لے۔ کنجرا، خبیث، ٹھیٹ اور خرافتی ہڈی کدھر سے متھے لگ گئی تیرے جیسے ہم سادے شریف لوگوں کے؟ کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا تم نے روحا؟ شجاع صاحب کے دفان کے اشارے اور سینہ پیٹ لینے پر سب پریشان ہوئے تھے، پھر انان کو گویا کان پر جو تک نہ رینگی۔ مجھے اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں نانو، مجھے مت چھیڑ، کیونکہ میں چھڑ گیا تو بہت سو کے آنکھیں خون چھوڑے گی۔ جا رہا ہوں ہال، آپ سب کے لیے کچھ دیر رکوں گا وہاں اور پھر اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا فارم ہاؤس۔ پلیز کم از کم 1 ہفتہ مجھے آپ سب سکون سے رہنے دیجیے گا، وہاں کوئی نہ آئے۔ انان کی سنگ دلی تواتر سے جاری تھی۔ ایمان بھی واپس آئی تو دروازے میں اس کے قدم تھمے۔ انان نے شر انگیز دلہن بنی اپنی طرف غصے سے دیکھتی ایمان کو دیکھتے چہک کر تالیاں بجائیں، اور جبکہ اس اہانت پر ایمان نے کینہ توز نظریں اس بے رحم پر گاڑی اور اندر چلی آئیں۔ اوہو، دیکھو تو یہ کون دلہن بن کر قیامت ڈھا رہا ہے، لیکن تعریف نہیں کروں گا، بہت بری لگ رہی ہو۔ ہاں، میرے لیے سچ تھی تو جان بھی وار دیتا۔ انان کی وحشیانہ ٹون ہر فرد کو چبھی۔ خود زیان اس کی گردن دبوچنے بڑھے، پر عریشہ نے منت کرتی نظر ڈالے ان کو بڑھنے سے روکا۔ مجھے تمہاری 2 روپے کی جان نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو اور میرے راستے میں مت آنا، ورنہ تمہارے اس نجس مسکراہٹ سے بھرے منہ پر مفت کی تشددی پھول بوٹے کشید ہو جائیں گے۔ ایمان بہت ضبط و برداشت دکھائی۔ انان کے دل کو اس کے پھاڑ کھاتے الفاظ سے آگ لگی۔ اچھا، تو بدلا لوں گی اس ساحر کے خوبصورت ہونٹوں کا نقشہ بگاڑنے کا۔ انان اس کی بے بسی پر بے قدر طنزیہ اکساتے گویا ہوا، نہیں، تمہارا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ان آرٹیفیشل نیلز کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا، یہ تمہاری آنکھیں بھی نوچ سکتے، اتنا مت گرو کہ چاہ کر بھی نہ اٹھ سکو۔ بے خوف و نڈر ہوئے وہ بھی شر انگیز مسکرا کر وارن کر گئی، گویا انان کو جھلسا کر رکھ دیا۔ سب کی برداشت بھی گویا ان 2 کے باس کے آگے ٹوٹی۔ خاموش ہو جاؤ دونوں، کیوں ہم سب کو ذہنی مریض بنانے پر تلے ہو؟ بابا جان لے کر جائے عائدہ اور ایمان کو ہال۔ زیان نے برداشت کے ٹوٹنے پر دہاڑتے دونوں کو ایک عجیب سا عطاب زدہ ہوتے گورا، جبکہ شجاع الوی بھی عائدہ اور ایمان کے ساتھ بچہ پارٹی کو بھی ساتھ لیتے جاتے بری طرح انان کو ٹوکا رسید کر گئے۔ بس نہ چلا کہ اس کا منہ سیکتے، اور تم بھی جان بخشو ہمارے صبر و برداشت کو آزمانا بند کرو انان، ورنہ میری ایک سرد نظر بھی
تم سے برداشت نہیں ہوگی، چلے آپ سب بھی۔ اور تم اگر بھول کر بھی تم نے اشبا کو کسی گھناؤنے یا مکروہ مقصد کے لیے استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسی گریبان سے تمہیں پکڑ کر حساب لوں گا۔ انان کو پہلی بار ضیا نے غصے سے دیکھا تھا۔ روحا بھی تکلیف میں تھی، مگر اس وقت انان کے لیے مدافعتی انداز بھی اپنا نہ سکتی تھی۔ سب اللہ کر کے ہال روانہ ہوئے۔ اشبا کے آنسو بھی بخت صاحبہ کے پیار سے سمجھانے سے رکے تھے، لیکن جب وہ رخصت ہو کر انان کے ساتھ جانے کا سوچتی تو خوف سے دل و دماغ کی شریانیں سکڑنے لگتی۔ بارات کا فنکشن اسی دھوم دھام سے ہوا جیسے طے تھا۔ اب 2 کے بجائے 3 شادیوں کی کمبائن فنکشن تھا۔ براتری، دوست، احباب سب ہی 2 کے بجائے 3 شادیوں پہ حیرت کا شکار دکھائی دیے، اور سب بڑے کوئی نہ کوئی مسکراتا بہانہ دے کر سب کا جواب دیتے نظر آئے۔ ایمان اور ساحر کے علاوہ باقی 2 کپل مسکرا بھی کرائے کر رہے تھے، جیسے گن پوائنٹ پر کوئی گدگدا رہا ہو، جبکہ ساحر کا پارا بھی جب انان کی شیطانی نظریں دیکھتا چڑھ جاتا۔ خیر 2-3 گھنٹے کا لگاتار فنکشن شام ہونے تک چلا، پھر آہستہ آہستہ دوست احباب رخصت ہونے لگے۔ ملا کر باہر آ جانا، میں تمہارا گاڑی میں منتظر ہوں۔ سب کے سامنے اشبا سے تندہی سے مخاطب ہوئے انان نہ صرف اسٹیج سے اترا بلکہ کسی کو دیکھتے مغرور چال چلتا وہاں ہال سے نکل گیا۔ ایمان نے اس کے جاتے ہی لپک کر اشبا کے بازو سے پکڑے اپنی طرف موڑا، پھر سے روتی ایمان کی گلے لگی۔ بس فیملی کے علاوہ باقی سب جا چکے تھے۔ اشبا کا رونا سب کو تکلیف دے رہا تھا۔ مت رو میری جان۔ ایمان اسے دیکھ کر خود رونا آیا۔ وہ کسی کی تسلی نہ مانی تو روحا نے ہی آخری قدم بڑھائے اور سب کو مطمئن نظروں سے امید تھمائے روتی ہوئی اشبا کو لیے ہال سے باہر روانہ ہوئی۔ دوبارہ مت رونا میرے بچے، وہ جو بھی کر رہا ہے بھلے وہ بہت زیادہ برا ہے، لیکن تمہیں نہ ذہنی تکلیف دے گا نہ جسمانی۔ ایسے رو کر جاؤ گی تو ہم سب کی سانسیں تم میں اٹکی رہے گی۔ میرا نمبر ہے نا تمہارے پاس، اگر اس نے اتنی سی بھی تکلیف دی تو مجھے فوری انفارم کرنا، چپل لے کر آؤں گی اور تمہارے سامنے سے پیٹوں گی۔ ایک ماں کا اپنی بیٹی جیسی بہو سے وعدہ ہے۔ روحا کے پیار اور یقین پر ہچکیوں کے سنگ روتی نازک سی دلہن بنی اشبا نور کے آنسو تھمے پکا وعدہ۔ کمزور سے سکتی روتی آواز میں اشبا کے یقین مانگنے پر روحا نے اسے اپنے سینے سے لگایا، الگ کرتے اس کا موہنا چہرہ ہاتھوں میں بھرے جبھی آسودگی سے چومی تاکہ اشبا کی تڑپتے دل کو سکون ملے۔ ایک دم پکا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری موجودگی اور قربت ہی اس کے پاگل پن کو ختم کرے گی۔ وہ اٹیچمنٹ کے معاملے میں ایسے ہی جنونی ہے بچپن سے، پتہ نہیں محبت ہونے کے بعد کیا کہہ ڈائے گا۔ ایمان سے جڑی اٹیچمنٹ اسے بالکل ویسے پاگل کر رہی ہے جیسے ابراہیم سے، وہ ان سے بہت اٹیچ تھا، تبھی تو ان کی موت پر حواسوں کو کھو بیٹھا، لیکن اب اس کی زندگی میں اٹیچمنٹ سے کئی بڑی چیز شامل ہو گئی، اور وہ ہے کشش، محبت کی کشش۔ مجھے پتہ ہے جس دن وہ اپنے پاس اس پاگل پن سے نکلے گا، اس کی آنکھوں میں پہلا عکس اور زیان پر پہلا نام اور زبان پر پہلا نام تمہارا ہوگا۔ روحا کی باتیں اشبا کو ہمت کے ساتھ الگ سے خوشی اور امید بخش کر اس کے سارے آنسو مٹا گئی۔ محبت نہیں ہے ان کو مجھ سے روحانی؟ اشبا کا دل پھر سے تڑپا تو آنکھیں بھیگیں۔ ہو تو سکتی ہیں نا، بھلے ابھی نہ ہو، تم بہت پیاری ہو، سنبھال لوگی، کیونکہ تمہارا دل اس بے حس کے لیے نرم ہے، اور اس نرم زمین کی مٹی اسے محبت کا بیج بونے پر مجبور کرے گی۔ بس ہمت نہیں ہارنی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ روحا نے بہت پیار سے اس کی تشویق کروائی، اور جو اسے انان کی گاڑی تک لے کر گئی، جس کے پاس اپنا فون اور اس کامداری عروسی جوڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ انان نے گاڑی سے نکلتے اشبا کے لیے فرنٹ سیٹ کا ہی ڈور اوپن کیا، جس پر قزن زدہ سی اشبا کو روحا نے بٹھایا اور واپس پلٹ کر اپنے بیٹے کو جن رحم طلب نظروں سے دیکھا، ان کتاب نہ لاتے انان نظریں چرانی پڑی۔ ممی کی جبھی چومتا بنا کچھ کہے وہ خود بھی گاڑی کی ڈور اوپن کیا بیٹھا۔ کچھ ہی لمحے میں گاڑی روانہ ہو گئی، لیکن روحا کے دل کو سکون سا میسر آ گیا۔ اندر جا کر سب کی تشویق کروائی، لیکن سب ایک دم ٹھیک نہ ہو سکتے تھے۔ سب کی اشبا کو لے کر فکر ہنوز پہاڑ رہی۔ فنکشن اینڈ ہوا تو 7 بجے تک، باقی سب واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ سب چونکہ بہت اپسیٹ تھے تو رسموں کے بعد ساحر بھی ایمان کا ہاتھ پکڑے روم میں لایا۔ ایمان کی گھبراہٹ کمرے کی دیوانہ مستانہ کر دیتی سجاوٹ پر خوشی بنی۔ سب کی اداسی تو وہ سہ گئی، ساحر کی پریشانی اسے بہت برا متاثر کر رہی تھی۔ تھک گئی ہوگی، چینج کر کے ریلیکس ہو جاؤ، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، میں ایک بار اشبا سے بات کر لوں تبھی اطمینان ملے گا۔ ساحر نے اسے پیار سے دیکھتے اس کا ہاتھ جکڑتے اس کا ہار سنگار اور جوڑے کے تشدد سے آزادی پانے کی تجویز دی، اور اس سے پہلے واپس کمرے سے باہر جاتا ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑے کھینچ کر پلٹائے روکا۔ ابھی تو وہ پہنچی بھی نہیں ہوگی، میں نے کہا تھا اسے جاتے ہی انفارم کرنا، پریشان نہ ہو۔ ایمان کی فکر سے سمجھانے پر ساحر نے سر کو ہلایا اور جیسے ایمان کے گرد بازو حائل کرتے گلے لگا۔ وہ انداز، وہ شدت ایمان کو بکھلا کر رکھ گئی۔ ساحر مجھے گرائیں گی کیا؟
ایمان اس درجہ شدت اور نازک کمر لچکی تو موصوفہ گھبرا گئی. ساحر نے مسکرا کر مزید گرفت جکڑے ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری. وہ تھوڑا حرارت میں تھا، فلو تو نہ لگا لیکن باڈی تھوڑی ہیٹ کر رہی تھی، جس کا احساس ایمان کو اس کی حق کرنے پر ہوا. چینج کر لو ایمان، ایسے تو تمہیں گلے لگانے میں بھی مشکلات حائل ہیں، اسے اپنے سے دگنا مال اسباب تو تم نے خود پر چڑھا رکھا ہے. ساحر کے شکوہ کر کے دور ہونے پر ایمان اس کی کیفیت و بے قراری پر مسکرائیں. تو شادی تھی نا میری، ایک بار ہوتی ہے ساحر، مجھے سارے ارمان پورے کرنے تھے، ابھی کر لیتی ہوں چینج، مگر اکیلی نہیں کر سکتی. ایمان نے اس کے پہلو سے نکلتے اپنے سر کا بھاری کامدار آنچل 3-4 پنس اتار کر اپنے نازک سراپے سے الگ کیا تو اپنے امتحان بنے روپ کے آخری جملے سے ساحر کو اپنے قریب آنے پہ مجبور کر گئی. کیا ہیلپ چاہیے؟ ساحر نے اس کے پشت پر بکھرے بال چھوتے جذب سے پوچھا. شرٹ کی ہک کھول کر انزپ کر دے، باقی میں خود کر لوں گی. یہ بند بھی ایدا اپیا نے کی تھی. ایمان نے اپنے کرل بالوں کو پکڑ کر دائیں کندھے سے سرکائے شانے پر ڈالتے ساحر کو بنا دیکھے کہا، جو پہلے اس کے اطراف ہاتھ پھیلا کر جکڑے ایمان کی پشت پر اپنی مضبوط سینے سے جوڑ کر اس کی دمکتی گردن میں سجے ہار کو اتارنے لگا. اس کے بے باک چھونے پر ایمان نے تھوک سا نکلا. کتنا تشدد کیا ہے تم نے، کتنا تشدد کیا ہے تم پر ان زیورات کا، میرے چھونے سے پہلے ہی گلابی پڑ گئی ہو تم. ایمان، یہ تو ناانصافی ہے میرے ساتھ. اس کی گردن جو گلابی ہو چکی تھی اس پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی پورے سہلائے. ایمان کے وجود میں تب کرن دوڑ گیا جب اس کا چہرہ پیچھے کو پلٹائے ہوش مندی سے بے دخل ہوتی نظریں ایمان کے لب و رخسار پہ پھیری. اب بھی کچھ دیر تک ٹھیک ہو جاؤں گی. ایمان نے ڈرتے ہوئے یقین دلایا کہ اس کے ساتھ آج وہ کوئی ناانصافی کرنے کے حق میں نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے. ساحر کا اس کے سانسوں کی روانی متاثر کرنے پر استحقاق ایمان کا اس لمحے دھڑکتا دل ساکن کر گیا. وہ اس کی بازو کے حساس سے مزاحمت کر کے نکلتے اس کے روبرو ہوئی. اس کی آنکھوں میں بہت سی خواہشوں کا مد و جزر تھا. آئی فیل سو اسپیشل، جیسے بھرسی گئی ہوں. ایمان کو اس کی پیش رفت بھائی، تبھی تو مسکراتے ہونٹوں کے افق پر اب بھی سرور بھرا لمس جاد ہوا تھا. اس کی حرارت ایمان کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی. بس اتنے پہ ہی، ابھی تو ملی ہو مجھے مکمل، اتنی جلدی مت کہو کہ بھر گئی ہو. وقت لو، بھلے ماہ سال پر محیط ہوتا وقت. ابھی تو تمہیں دیکھنے سے اور تمہاری اپنے پاس دسترس محسوس کرنے سے ہی فرصت نہیں مجھے. فطری گھبراہٹ تو ساحر کے اتنے بے تکلف ہو کر پیار کا احساس دلانے نے کم کر دی، مگر وہ اس کے الفاظ کی حدت سے ضرور کام گئی تھی. دل رفتار تب پکڑے تیز ہوا جب ساحر نے اس کے کھلے بالوں کے تلے ہاتھ لے جا کر اس کے شرٹ کے پچھلے گلے پر بنی ہک کھولتے شرٹ کو انزپ کرنی شروع کی. وہ تمام شرٹ انزپ کر دیتا جب ایمان اپنی دونوں ہتھیلیوں اس کا چہرہ تھامے اپنے چہرے سے لگا کر اسے سرگوشی میں نہ کہتی، بس ساحر ساری نہیں. وہ اس کی اس معصومانہ شرم پر ہنسا اور اپنا ہاتھ ہٹا لیا. اپنے چہرے سے جڑی ہتھیلیوں کو پکڑے باری باری چوما. اس کی جب یہ جذب و شدت کی نہ سہی جا سکتی قسم کے سنگ چومے دور ہوا. ایزی ہو جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک. ایمان کی رنائیاں آئینے کی سمت سے دیکھ کر فوری نظریں چرائے ساحر اسے پرسکون ہونے کی مہلت دی کمرے سے چلا گیا، جبکہ ایمان نے بے تاب نظروں سے یوں دروازے کو دیکھا جیسے اس کا دور جانا سکون نہیں بے سکون کی حد توڑ گیا ہوں. سب تھک گئے ہوں گے، میں چائے بنا دیتی ہوں. عریشہ ایدا کو آئس کے روم میں لائی، مگر موصوفہ کو ابھی بھی سب کی فکر پڑی تھی. بالکل نہیں، آج تمہارا اسپیشل ڈے ہے، آج چائے لیزو بنا کر پلائے گی ہمیں. بڑی ہو گئی ہے میری گڑیا، ہے نا لیزا؟ عریشہ نے بہت آہستگی سے ایدا کا بھاری جوڑا سنبھالتے اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ کے وسط میں بٹھایا، جبکہ لیزا صاحبہ کو چائے بنانے کا سن کر چھوٹا سا جو صدمے کا اٹیک آیا، اس نے ایدا اور عریشہ دونوں کو ہنسا دیا. ایک تو ایدا انان کے لیے اپسیٹ تھی، اوپر سے آئس نے پورے دن ایک نظر بھی دیکھا نہ تھا اور اب یوں فسو بکھرتے کمرے میں آئس کی ملکیت بن کر آنا دھڑکنیں ساکن کر رہا تھا. اوکے ماما، ٹرائی کروں گی، اگر اچھی نہ بنی تو بھی آپ کو پینی پڑے گی. لیزا نے یہ مشکل فریضہ اپنے ذمے لیا اور مسکرا کر کچن میں روحا کے پاس چلی گئی. البتہ عریشہ کچھ دیر بوکھلائی سی ایدا کے پاس بیٹھی. ایدا پر نظر نہ ٹھہر رہی تھی، شاہی قسم کی دلہن بنی، اوپر سے وہ ہمیشہ سادگی پسند رہی تھی، تبھی برائڈل لک نے بہت روپ لایا تھا. ہتھیلیوں میں نمی اور دل کی لرزش گاہے بگاہے تیز ہو رہی تھی. بہت پیاری لگ رہی ہو آج، آئس کی خیر نہیں، اتنی پیاری کہ آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو. میری دعا ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو. ہم سب
तुम दो की ढेरों खुशियाँ देखें, एक दूसरे की राहत बनो। अब मज़ीद मेरे बच्चे को खुद से दूर रख कर मत सताना, बल्कि मुझे जल्द अज जल्द तुम दो के बेबी की न्यूज़ चाहिए। ये मेरी ही नहीं, आलम हाउस के हर मकी की अव्वल ख्वाहिश है। अरीशा ने प्यार से ऐदा की जबी चुमी और इसके दामन से ना पूरी की जा सकती ख्वाहिश का बोझ बांधे उठी। आई इसको भेजती हूँ, आराम करो तुम भी। ऐदा के अंदर हिलकोरी लेती अजियत की खबर पाए अरीशा इसे कंफर्टेबल करती महकते कमरे की फिजा से बाहर चली गई। ऐदा ने सर झुकाकर गहरी सांस भरते अपनी मेहंदी से सजे खूबसूरत मगर बेमुराद हथेलियों को देखा तो आंखों आंसुओं से भर गई। क्या वो मुझसे इतने खफा हो गए कि एक बार भी नज़र भर कर मुझे नहीं देखा? क्या उनकी शिद्दत मोहब्बत मुकम्मल ऐदा के लिए थी, इस अधूरी ऐदा के लिए कुछ नहीं रहा? क्या वो आज मुझसे बात तक नहीं करेंगे? हाँ, क्यों करेंगे? मैं इनको क्या दे सकती हूँ इस महरूमी के सिवा जिसे कम अज़ कम वो डिज़र्व नहीं करते? बदल लेती हूँ ये जोड़ा, मुझे यूँ अपने लिए सजा दे वो मज़ीद हर्ट होंगे। ऐदा ने बेदर्दी से अपनी बार बार नम होती आँखें रगड़ी और अपना भारी जोड़ा संभालती उठकर अटैच चेंजिंग रूम और वॉशरूम के सिमत पड़ी। आए इसके वार्डरूम में इसके कैजुअल और बाकी तमाम ची कपड़े हैंग थे। रात के लिए गुलाबी और सफ़ेद सादा सी कुर्ते पजामा जिसके साथ क्रंकल का दुपट्टा था, निकाले वो चेंज करने गई। इस उरूस जोड़े ने ऐदा को अजीब घुटन दे रखी थी। सादा लिबास में वापस लौटी मगर आंखें तब रोकर बहुत निहाल हो चुकी थी। तमाम मेक ओवर रिमूव करने में इसे 10 मिनट लगे। बाल खोलकर इन्हें ब्रश किए, ढीली सी पोनी नॉट बनाए, वापस कमरे में आई मगर तब भी आइस नहीं आया था। ऐदा ने इस वसी खूबसूरत कमरे के कोने किनारों में सलीके से रखे सुर्ख गुलाब के गुलदस्ते को देखते दिल जली मुस्कुराहट दी। फूलों की खुशबू भी आज घुटन देने लगी तो वो वॉल्स विंडोज़ पर गिरे पर्दे का ज़रा सरका कर ठंडी रात के हवा अंदर आने पर कुछ पुरसुकून हुई। सबके साथ चाय पिए। आइस मामा के कहने के बावजूद वक्त को भस्म करता रहा। जब सब सोने कमरों की तरफ बढ़े तो वो भी अपनी आसाब पर हावी होती घुटन झटकता उठ खड़ा हुआ। ब्लेजर वही कौच पर रहने दिया, कप फोल्ड किए और अपने कमरे का रुख करने को सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऐदा की आंखें बार बार भीग रही थी। आइस की बेइतनाई रोगों में दर्द बर्पा किए हुए थी। आइस ने डोर नॉब घुमाते दरवाज़ा खोले, कमरे में कदम रखे तो ऐदा को खिड़की के साथ सर टिकाकर खड़ा देखे। इसके वजूद पर आम से लिबास की जलन पर अपने गुस्से को बड़ी दिक्कत से दबाया कि इसकी इजाज़त से चेंज किया तुमने? आइस के दरवाजे बंद करके सर्द मोहरी से सवाल पर ऐदा घबरा कर फौरी पलटी। आइस की आंखों में तैरती गैस की शिद्दत ने ऐदा की आवाज़ गले में घुटी। आपने पूरा दिन एक नज़र भी मुझे नहीं देखा, मुझे लगा अब भी नहीं देखेंगे, तभी बदल लिया। ऐदा ने नम आंखें मीचते कमज़ोर सी आवाज़ में बताया। इस लड़की पर टूटे हुए दुख आइस की महरूमी से बड़े थे, ये वो बात समझता था, पर ऐदा की इस हरकत ने इसके पहले से दुखे दिल को मज़ीद सुलगाया। जिससे मरहम चाहता था वो खुद में दर्द भरा सांस भरते एक और कचोका लगा गई। और सितम ये कि वो इसे सज़ा भी नहीं दे सकता था। आइस मुझसे भले ख़ुद को लाताल्लुक़ कर लेकिन इतना गैर अहम साबित ना करे कि मेरा यहाँ दम घुट जाए। वह जुल्म ढाकर भी मासूम थी। आइस ने इसकी तरफ बढ़ते दोनों बाजू से जकड़े अपनी तरफ धकेल कर क्या तो रो ना रोके इस शख्स की उजड़ी आंखों की वीरानी देखे दम साथ बैठी। मैं कर रहा हूँ गैर अहम साबित, तुम करती आई हो कई सालों से। मैंने तुम्हें नहीं देखा पूरा दिन क्योंकि मेरे अंदर की खुशी तुम्हारी तकलीफ़ देखकर लम्हा ब लम्हा मर रही थी। तुमने बेवक़्त साबित किया मुझे, हमेशा आज भी। क्या मैं इतना बुरा था कि तुम्हें इस एक कमी पर खुद से दूर करता? लेकिन तुमने सब फैसले खुद किए। मैं क्या कहूँगा ये भी खुद सोचा। तो क्या तुम तकलीफ़ में रही? तुम जैसी जालिम औरत इस लम्हे रूह ज़मीन पर नहीं होगी। एक ही झटके से इसकी बाजू को आज़ाद करता अपने फटे दिल के कर्ब दबाता हुआ ऐदा के दिल को रौंद सा गया। मेरी जगह खुद को रख कर सोचे, मैं नहीं कर पाई। मुझ में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी कि मैं आपको नहीं बता सकी। आइस वो रुख मोड़े खड़ा था। ऐदा से बोलना कुछ कहना मुहाल था, फिर भी वो उम्मीद लगाए कि इससे हम कलाम थी कि वो जो चाहे सज़ा दे, कम अज़ कम इसे खुद से दूर ना करें। बहुत अच्छा किया तुमने। मेरी मोहब्बत में ही कोई कमी थी ऐदा जो तुमने अपने दुख बांटने मुनासिब न समझते। ये इतनी बड़ी कमी तो है ही नहीं। हज़ारों कपल्स बिना औलाद के हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तुमने इस कमी को हम दो के बीच पहाड़ बना कर रख दिया है। तुमने मुझे तोड़ कर रख दिया है ऐदा। आइस के अल्फाज की हिद्दत ने इसे सर तपैर ऐदा को जला दिया। इसे लगा अब शायद वो एक हुर्फ भी नहीं कह सकेगी।
ٹھیک ہے مت معاف کرے، آپ کا حق ہے، جس نے آپ کو توڑا آپ اسے سزا دے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ادا نے بنا لڑے جھگڑے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ اب اس میں مزید آئس کی پھیری نظریں سہنے کی ہمت نہ تھی۔ آئس کو اس کے لہجے نے تپایا، پلٹ کر اس کی بازو دبوچی اپنی طرف دھکیلتے ادا کو سہم جانے پر مجبور کیا۔ کیوں کچھ نہیں کہو گی؟ آئس کے الفاظ سخت تپش تو اس کی آنکھوں کی تکلیف کی تھی، اس کی حرارت میں ڈوبی سانسیں ادا کو مزید کمزور کر گئی۔ ایک آنسو ادا کی آنکھ سے نکل کر رخسار پر رینگتا چلا گیا۔ کیونکہ آپ کو میرا کوئی لفظ قبول نہیں ہے، میں کہہ تو رہی مجھ سے نہیں ہوا، میں ڈرتی تھی آپ کو کھونے سے۔ آئس میری زندگی پہلے سے ادھوری تھی، آپ بھی کھو جاتے تو کیا رہتا میرے پاس؟ بنا ڈرے وہ بولی، انجام کی پرواہ کیے بنا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اپنی بے وقتی سالم نکلے جا رہی تھی۔ نہ سانس لیتے سکون تھا، نہ اس وقت ادا کی تکلیف برداشت تھی۔ میں نہیں مانوں گا، تم یہ سب بہانے بنا کر میری تکلیف کم نہیں کر سکتی۔ آئس کو اس سے نظریں چرانا پڑ رہا تھا کیونکہ ادا کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف سے ہمیشہ بڑی تھی۔ آپ مجھ سے اتنے ناراض ہے کہ آئس آپ کو میری تکلیف بہانہ لگ رہی ہے۔ چھوڑے مجھ سے دور رہے تاکہ آپ کو میری تکلیف دکھائی نہ دے۔ مسلسل اسے مناتے وہ جیسے خود سے روٹ کر تڑپتی روتی اس کا حساس جھٹکی مچھلی آئس کے دل میں سارے جذبات ایک ساتھ کر لائے۔ مجھے چھوڑے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ آپ کو ادا بری لگ رہی ہے؟ ابھی تو زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی، مت مانی، روٹے رہے، میں بھی نہیں مناؤں گی اب۔ تکلیف نے اس کے اندر جن زادی کی سی قوت بھری اور جیسے وہ اپنے بازو رو کر چھڑواتی اس سے دور ہونے کو تڑپ رہی تھی۔ وہ پتھر بھی چٹک رہا تھا۔ مت کرو ادا پلیز، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی چیخیں اور سسکیاں اپنے سینے میں دفن کیے وہ اسے اپنے بازو کے سخت حصار میں بھرتا سینے سے لگائے کرب کی آخری حد پر کھڑا بولا، لیکن ادا کی ہچکیوں، کرلاہٹوں اور رونے نے آئس کی سوچنے سمجھنے کی حصے بالکل مفلوج کر کے رکھ دی۔ چھوڑے مجھے۔ مسلسل رونے کے باوجود وہ اس کے حصار کو بری طرح جھٹک کر جیسے اس سے بھاگ کر واش روم میں جا بند ہوئی۔ آئس عالم کو اس لمحہ زمین میں اپنے پیروں سے اور راہ سے سکون ہاتھوں سے سرکتا محسوس ہوا۔ انان نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف جاتی رہی، راہداری پر روکی۔ پورا راستہ نہ دونوں میں بات ہوئی، نہ ایک لمحہ نظر ملی۔ رونے کے ساتھ یہ خوبصورت مگر ویران جگہ اشباہ کے آنسو میں تیزی لایا۔ ہم آ چکے ہیں، آ جاؤ باہر۔ انان نے اپنی جانب کا کار ڈور اوپن کیا، باہر نکلنا اور گھوم کر اشباہ کی طرف کا گیٹ کھولے۔ اسے سپاٹ لہجے میں پکارا جو اس کی پھیلی ہتھیلی غصے سے دیکھتی منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ سارا راستہ اس لڑکی نے مجال ہو جو اس کی طرف منہ کیا ہو، جدھر اب کی لا تعلقی برملا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ آ رہی ہو یا تمہیں اٹھا کر باہر نکالوں؟ وہ بظاہر نرمی سے بولا، پر اس کی نرمی میں بھی کاٹ کھاتی خفگی اور ذومانیت تھی جو اشباہ کا ننھا دل سینے میں کپ کپا گئی۔ اشباہ نے اپنے آنسوؤں سے تر آنکھیں رگڑی اور جھٹکے سے دوسری طرف کھسک کر باہر نکلی۔ نہیں چاہتی تھی وہ انان سے ٹچ بھی ہو۔ نکل کر باہر آئے وہ عین سیدھا ہو کر گھورتے انان کے مقابل آ رکی۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ تاکہ آپ کی بدتمیزیوں پر میں چیخوں تو کوئی سننے والا نہ ہو، آپ کو من مانی کرنے کی کھلی چھوٹ ملے۔ انان کو بلا مطمئن دیکھے دفعتاً اشباہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اتنی خوبصورت لگ کر وہ چیختی ہوئی سراسر دگنی قہرناک ثابت ہوئی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو اشباہ یوں سہم کر پیچھے ہوئی جیسے کوئی کسی بدخواہ جھٹکے پر اپنے بے اختیار قدم موڑتا ہے، لیکن انان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اس کا مزید پیچھے ہٹنا ناکام کرتے مزید اس کے قریب رکا۔ میں تمہارے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا جس پہ تمہیں چیخنا پڑے۔ رہی بات من مانی کی، ابھی مجھے تم بہکا نہیں سکتی۔ بنا بہکے میں مزید کوئی حد پار کرنے کو کل تمہارے شکوے پر ہی ممنوع قرار دے چکا ہوں۔ کوئی اور وضاحت چاہیے؟ ٹھہرے مگر سرد لہجے کی تپش نے مقابل کے دل کے سارے رہے سائے ارمان جھلسائے۔ مجھے آپ پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ ضدی بنتے وہ اس کی یقین دلاتے فریبی لہجے کو پلو میں جھٹلا گئی۔ انان کے سپاٹ چہرے کے رنگ بدلے، لبوں کو دل فریب مسکان کے نہایت پھیکے لمس نے چھوا جو کسی بھی لمحے مرنے مارنے پہ اتر آئے۔ ان کا اعتبار کیا بھی نہیں جاتا۔ اندر چلے۔ وہ اس کے کہے کسی سخت حرف کو انا کا مسئلہ نہ بنا سکا۔ عام سے دوستانہ لہجے میں اس کی راہ چھوڑی، اس کے کندھے کو ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا۔ اشباہ نے اس سے منہ پھیرا اور اپنا بھاری جوڑا ہاتھوں کی مٹھیوں سے بنا کر دبوچے فارم ہاؤس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ گاڑی آٹومیٹک لاک کرتا وہ خود بھی پیچھے قدموں کی مدھم رفتار کیے، ہونٹوں پر نرم سے مسکراہٹ اور چہرے پر سنجیدگی سجائے بڑھا۔ اشباہ نے فارم ہاؤس کے اندر قدم رکھے تو ٹھنڈک کا ایک عجیب اپنا اور اچھو تک سا احساس
اس کی وجود کو گہری میں لیا گیا۔ وجہ ایئر کنڈیشن ہال کی وسعت اور خوبصورتی تھی۔ فارم ہاؤس فرنش تھا مگر چپے چپے میں رکھے تازہ گلابوں کے واسز آنے والی کو خوش آمدید کا مسرور سا احساس بخش رہے تھے۔ اس کی دل کی اداسی چپکے سے ضبط کر رہے تھے۔ سارا راستہ رونے والی آنکھیں لہجہ بھر بنا کسی جبر کے دل تک پہنچتی ٹھنڈک پر مسکرائی۔ یہ الگ بات تھی کہ اشبا نور کی مسکراہٹ سے وہ سیاہ بخت محروم رہا، کیونکہ وہ اس کے عقب میں دروازہ کو بند کیے 2 قدم بڑھتا فاصلہ بنائے رک گیا تھا تاکہ اشبا اور اس خوبصورتی کے بیچ اس کی بے رنگ موجودگی بے وجہ دخل نہ دے۔ یہ سب میرے لیے تو نہیں کیا ہوگا آپ نے، یقیناً جب ہر جانب پھیلے حسن کو اچھے خاصے لمحے لگا کر سراہ لیا گیا تو بری سی آنکھیں والی پلٹ کر عدنان کو دیکھتے شفاق حد تک ظالم بن کر طنز اچھال گئی۔ اپنے اتنی جلدی دوبارہ شادی شدہ ہو جانے کی خوشی میں سجوایا ہے یہ سب، تمہارے لیے تو ہرگز نہیں۔ گہری آنچ دیتی آنکھوں میں اس عنابی رنگ کے فرش بوس لہنگے میں ڈوبی اشبا کو سرتا پیر بسائے وہ چڑھتا ہوا پھر سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ کیا وہ زوئیں یہی ہیں، آپ کی ایکس وائف؟ شادی کے ذکر پر اشبا اپنے دل میں دبی جلن پر قابو نہ پاتے فوری پوچھ بیٹھی۔ اس کی جلن مقابل نے فوراً بھاپ لی۔ ہاں لیکن 4 بند دیواریوں کے بیچ صبح ملواؤں گا، اس سے تمہیں بھول جاؤ اسے اس لمحے۔ اس طرف بیڈ روم ہے، جا کر یہ پھندے جیسی چیزیں اتار کر پرسکون ہو جاؤ۔ عدنان کی زبان پہ زوئی کا ذکر تک کڑواہٹ لایا۔ اشبا نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا جہاں سیڑھیوں کے ختم ہوتے ہی پہلا روم تھا، جس کے باہر میز پر بھی بے حد رنگین پھولوں کا دمکتا گلدستہ رکھا گیا تھا۔ لیکن میرے پاس اس کے سوا پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے امپریس کرنے کے لیے یہ مت کہیے گا کہ میرے کپڑے پہن لو، آگ لگا دوں گی ان کو۔ اشبا کی دیدہ دلیری دیکھ کر عدنان کو عجیب سی خوشی ہوئی، ورنہ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا رونا ہی نہ روک سکے گا۔ دونوں دوستی واقعی اس معاملے میں تو ایک جیسی نکلی۔ میں نے آج تک کچھ بھی کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کیا، نہ مجھے یہ کرنے کے لیے ایسی حرکت کی ضرورت ہے۔ میں تم سے ہر قسم کا لا تعلق رہ کر بھی تمہیں خود سے امپریس کروا سکتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ میں کوئی توپ شے ہوں، اس لیے کہ تمہارا دل میرے لیے ہمیشہ نرم رہے گا۔ خود پر اس کا ایسا یقین اشبا کو ہنسا گیا۔ وہ خیر رکھتی مسکراہٹ نہیں تھی، شر اور طنز کے شرارے لیے اشبا کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ میرا دل آپ کے لیے اب ہرگز نرم نہیں رہا، آج کے بعد تو سوچیے گا بھی مت۔ سب کی خوشی کو پھیکا کر کے سرور ملا ہوگا آپ کو، خود آپ یوں ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور وہاں سب میرے لیے فکر مند ہوں گے۔ سب کو تکلیف پہنچا کر آپ کبھی یہ امید مت رکھیے گا کہ کسی قسم کے سکون کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ اگر میں نے کسی کمزور لمحے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے محبت بھی کرتی ہوں۔ اپنی پسندیدگی اور محبت کے بیچ کا فاصلہ مجھے کاٹنے ہی نہیں دیا۔ اپنا گھناؤنا چہرہ بر وقت دکھا کر غصہ، عتاب، دکھ اور ٹوٹی امیدوں کے درد نے اشبا کی آواز پر غالب آئی اور کمزور کی۔ اس کے الفاظ کی حدت کے مقابلے میں وہ اس کے نرم ہونٹوں کو دیکھ کر دنگ تھا۔ نرمی اور سنگ دلی کا یہ ملاپ عدنان کی آنکھوں کے کنارے سرور اتار لایا۔ مجھے تمہاری محبت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے پسندیدگی اسٹیج ہی کافی ہے۔ بلا کی پرکشش مرجھائی آنکھوں نے اپنی وسعت سے بڑھ کر چمکتے اشبا کی آنکھوں کا مرکز بنایا۔ اشبا کو لگا وہ ظالم اسے ہونٹوں کی مبہم مسکراہٹ کے سنگ جواب دیے سن کر گیا ہے، اس کے پیچھے نفرت کی اسٹیج بھی منتظر ہے۔ اشبا نور کی جانب سے بر وقت سن حواس یکجا کرتے مقابل کے خون کو سلگانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ وہاں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، بہت سلیقے اور طریقے سے روکوں گا۔ ہنوز دل جلی مسکراہٹ دیے غرور سے جواب دیا گیا۔ عدنان کی دیدہ دلیری پر وہ ٹھٹکی۔ سلیقے اور طریقے سے آپ کا دور دور تک واسطہ نہیں۔ اشبا کو اس کی بات انتہائی ناگوار لگی۔ تمہاری محبت بننے کے لیے سلیقہ نہیں پاگل پن چاہیے، وہ مجھ میں بہت ہے۔ آنکھ ونک کرتا وہ اشبا کو حیرت و بے یقینی میں غرق کرتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اشبا وہیں کھڑی دھنستی چلی گئی۔ کسی لمحے پتھر بنے سر کے تو جسم و جان پر حدت سے بڑھتی تھکاوٹ نے اشبا کو ہوش دلاتے ہمت بخشی۔ وہ ایک ہاتھ میں فون جکڑے سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی طرف بڑھی، حالانکہ اس جانب کا سفر اشبا کو بے قراری بخش رہا تھا۔ روم کے باہر سجی ٹیبل پر رکھے پھولوں کی خوشبو جھک کر سونگھے وہ اپنے بگڑے تھمے موڈ کو بحال کے آہستہ دروازہ کھولے اندر بڑھی تو کمرے پہلے ہی چمکتی روشنی میں ڈوبا خوبصورتی اور دلکشی کو مات دے رہا تھا۔ پھر اچانک شروع ہوتی ٹھنڈی تیز ہواؤں کے اثر سے کھلی کھڑکیوں پر بڑے پردے پھڑپڑا کر یک بستہ فضاؤں کو اندر آنے کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ بیڈ کے اطراف سجی دونوں
सजी दोनों सजावटी मेज़ को खूबसूरत सुर्ख फूलों के गैर मौसमी गुलदस्ते अशबा को इसकी अहमियत का एहसास दिलाते अलवाई से खुशी बख्श गए थे। और वो चलती हुई खिड़की के सिमत आई तो फार्म हाउस का पिछला सरसब्ज इहाता दिखाई दिया, जहाँ बड़ा सा नीले सब्ज का पानी स्विमिंग पूल हवा के थपड़ों के से हरकत में था। बहुत खूबसूरत से बड़े बड़े गमलों में रंग बिरंगे पौधे जो बन पर थे। लॉन का आधा इहाता फूलों की क्यारों से अटा था। मैटर्स पे पड़े फ़ोन के रिंग करने पर अशबा पलटी तो साहिर की कॉल, होंठों पर मुस्कुराहट लाई। अशबू आर यू ओके? साहिर खुद भी इस वक्त लॉन में सर्द सी चलती हवाओं के संग वॉक करने में मसरूफ़ था। बस किसी तरह अशबा की खैरियत मतलूब थी। जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान न हो। अशबा का मुस्कुराता मुतमईन करता लहजा साहिर के दिल पर रखा पहाड़ हटा गया। आर यू श्योर? कुछ छुपाना मत वरना बहुत चटूंगा। जो कुछ दिन में अन्नान ने बकवास की वो अब तक साहिर को परेशान किए हुए थी। नहीं भैया, नहीं छुपा रही भैया, वो पागल और जुनूनी बाकियों के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। मैं तो अभी इतने प्यारे वेलकम पर हैरान खड़ी हूँ। आगे जाने हैरत कितनी मंजिलें बाकी हैं। साहिर के दिल को मिलती राहत इसके चेहरे पर छाए सुकून का सबब थे। अशबा के मुलायम लहजे में गुली अन्नान से जुड़ी मोहब्बत अभी शिद्दत ओढ़े महसूस हुई तो अपना खटकता फैसला फिर से भला महसूस हुआ। इस आदमी का भी कुछ पता नहीं चलता, इसकी यही हरकतें मुझे इसके साथ कुछ बुरा न करने नहीं देती। भलाई करनी चाहिए। ऐसे बिगड़े हुए मासूम लोग हकीकत में एक डरा हुआ दिल रखते हैं। अशबा ऐसा दिल जिसे किसी प्यार से चाहने वाले की थपकी दरकार हो। मोहब्बत और दोस्ती की अटैचमेंट्स अलग अलग हैं। देखते हैं तुम इसका फ़र्क समझा पाती हो या नहीं। बाकी मैं जानता हूँ दुख तकलीफ़ ज़्यादा देर तुम्हें और ईमान को उदास नहीं कर सकते। तुम दो की हिम्मत है और मुझे खुशी है हंस कर जीने वाली, मुश्किलात को चुटकियों में हल करने वाली दो खूबसूरत लेडी से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। साहिर के अल्फाज अशबा की हिम्मत इतनी बढ़ा गई कि पूरे दिल से मुस्कुराई। इस मौसम की तरह चहक उठी। भैया सेंटी तो मत करें। अशबू के शरीर मगर उदास सरगोशी पर दोनों मुस्कुराए। चल भाग चुड़ा शब बखैर। अशबा की तरफ से दिल पंख हुआ तो साहिर जिब्रान खान की दिलकश संजीदगी दिल फरेब से राहत में बदली। अशबा से बात करके दिल सुकून पा गया और ये बात वो मम्मी पापा और ददिया को बताकर इनका सुकून भी बढ़ाने को वापस घर की तरफ बढ़ गया। ऐदा, ये क्या हरकत है? मुझे मनाने के बजाय खुद रूठ गई हो। काफ़ी देर से ऐदा ने जब बाहर आने का कोई इरादा ना किया तो आइस की बर्दाश्त दम तोड़ गई। उठकर वॉशरूम के दरवाजे से सर टेके आज़रदगी से पुकारा, लेकिन अंदर वो ज़मीन पर बैठी कलाओं को तकती सुन सी कैफियत में मुब्तला थी। साबित कर रही हूँ कि इंतहा की जालिम हूँ। ओके, अपने कहे हर लफ्ज़ से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ कम आउट ऐदा। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? आइस के बिखरे लहजे को समातों में ज़ख्म की तरह महसूस करती वो सांस दिक्कत से खींचे बाथ टब का सहारा लेती उठी थी। आईने में अपने चेहरे की मान पड़ती तरोताज़गी देखते नल खोले, हथेलियों में पानी मुंह भर कर छपके मारे ताकि किसी तरह इन सूजी आंखों को आराम आए, शोले उगलती हस्ती को करार मिले। आइस को जब कोई जवाब ना मिला तो वो वापस उल्टा इस तरह के संग बालों में उंगलियां फेरी और मुश्किल से सांस खींचा। कुछ देर बाद ऐदा ने हिम्मत की और वापस रूम में आई। जिस पर आइस जो रूम में इस तरह भी अंदाज में चक्कर काट रहा था, तेज़ी से ऐदा की तरफ बढ़ा जो गुरेज बरती इसके बाई जानिब से गुजरने लगी, मगर आइस ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी, दूसरा बाजू इसके नाजुक वजूद के गिर्द लपेटे अपने रूबरू ठहराए साकिन किया। जो सीने पर नज़र जमाती फिर से उमड़ते आंसू को बमुश्किल रोक पाई। अब क्या है, नाराज़ है तो नाराज़गी बरकरार रखे। ऐदा ने हिम्मत की और नज़र उठाकर इसकी आंखों में आंखें डाले। गमज़दा कैफियत से यकदम भरपूर निकलते सफ़ाक मशवरा थमा। कल पर रख ले बाकी बहस। आइस की हारी कैफियत के संग की गई पेशकश सुने ऐदा हैरानगी से इसे देखने लगी। कितनी जल्दी वो सब भूल गया था। मतलब कल फिर रुलाएंगे? मुझे लगा सारा रुला लिया है। बेंची सांस भरते ऐदा ने इसकी आंखों में सिमटी हार तस्खीर करने के बावजूद इसे अपने लफ्ज़ों से घायल किया। आइस इसकी आंखों को आज से तकने लगा, जिनकी तकलीफ बिना कहे आया थी। बेअख्तियार झुक कर इसकी दोनों आंखें चूमी, लेकिन सितम के इस अलम में वो तड़पी हुई थी कि आइस का मोहब्बत से छूना तक दिल में दर्द जगा गया। वो अपना चेहरा जैसे फेर कर इसके बढ़ते जुनून से गुरेज बरत गई। आइस को इसकी हरकत सीने के पार तक चुपी।
नहीं रुलाया तुम्हें समझी, तुम खुद दुनिया जहाँ के आंसू बहाने का शौक़ है, मैं मरकर भी तुम्हें रुला नहीं सकता। मोहब्बत हो तुम मेरी, मोहब्बत की खुशी के लिए आखिरी सांस तक जतन किए जाते हैं। मैंने हमेशा के तुमने बदले में मुझे तशनगी, हसरत और वीरानी के सिवा क्या दिया? तुम मुझे नहीं समझी, तुम मेरी मोहब्बत और इश्क की शिद्दत जानने के बावजूद सफ़ाक साबित हुई हो। ऐदा के शिकवे ने आइस की आवाज़ रूखी की, तभी तो वो दिल के सारे गम कहता गया। इसका फेरा चेहरा अपनी सिमत फेरा, इसकी जबी चूमते आइस की बंद होकर खुलती आंखों में दुनिया दर्द का जहाँ सिमट आया। आपने मुझे एक पूरा दिन नज़रअंदाज करके गुज़िश्ता 4 सालों की इकट्ठी सज़ा दे तो दी है। अदा की आंखें फिर से भीगने को तैयार थीं, चेहरा सुर्ख हो रहा था। आइस ने हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से इसके दोनों रुखसारों को छुआ। लरसती पलकें आंखों में सिमट कर ठहरे। तूफ़ान को बमुश्किल रोके हुई थी वो इसकी हरारत में डूबी सांसें चूमने की खातिर झुका, पर ऐदा ने मुंह फेरने पर आइस के दहकते लबों की गर्मी ऐदा को अपने रुखसार की जिल्द पर सरायत करती महसूस होकर सांस सीने में घूट गई। नाराज़ है ना मुझसे, खफा है, मैंने तकलीफ़ दी, आपको मोहब्बत का ज़रा भी सिला ना दिया तो मत आए मेरे करीब, क्या मिलेगा आपको इस अंधेरी रात के दामन में। वो अपनी गुरेज पर आइस आलम की तकलीफ़ बर्दाश्त न करते फ़ौरन बोल उठी, मेरा सारा सुकून इसी रात में सिमटा है। मेरे करीब आने से ही ये रात चमकदार और रोशन होगी। दिल नहीं कांपता तुम्हारा मुझसे गुरेज बरत कर, जब जानती हो मुकाबिल खड़ा ये शख्स तुम्हारी मोहब्बत के लिए मर रहा है, फिर भी ऐसा सितम ऐदा। प्लीज़ ऐदा, सब भूल जाओ ना, मैं और मेरा दिल मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे खुद तक आने दो ताकि मेरे अंदर मौजूद ये तकलीफ़ ख़त्म हो जो मेरा दम घोट रही है। होश में आए मुझे ताकि तुम्हारी तकलीफ़ इस जिस्म से कम करने की काबिल हो सकूँ। इसकी रोती आँखें सही ना गई तो आइस ने इसे पकड़कर अपने सीने से लगाए बाजू लपेटी। ऐदा का सुकून इस बार गले लगकर ही इसके बिखरे वजूद में लौटने लगा। आइस इसकी गुर्बत की एक झलक से सुकून पा रहा था, क्योंकि इस बार इस गले लगने में ऐदा की मोहब्बत और हिलावत भी शामिल थी। तुमने चेंज करके मेरे जज्बात को हट किए हैं। मैं तुमसे कितनी देर उठा रहता मज़ीद। ऐदा तुम इतनी संगदिल क्यों हो, बताओ मुझे। जब गले लगना काफ़ी ना रहा तो वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने सामने किए इससे हिसाब मांग उठा था, जिसके दिल पर सदियों की थकन का बेसेरा था, जिसे एहसास ही ना हो रहा था कि वो इस तकलीफ़ के सबब कितनी संगदिल हो चुकी है। ऐदा के हिसाब शकन खामोशी पर आइस को बुरी तरह चुभी, लेकिन इस बार आइस की पेश रफ़्त करते बेकरार लबों ने इसकी सांसों पर जो तसल्लुत पाया, इसने अहदा के वजूद को इस बेजान करते लम्स पर जामिद कर दिया। प्यास बुझने की ज़रूरत बढ़ चुकी थी, इतनी कि इसकी कमज़ोर नातवा वजूद से जान जाने लगी। वो इसकी जबी से माथा टेके इसके सुकून को बढ़ाने का सबब बनता दूर हुआ। जब तो इस बार भी अहदा की आंखों में दुख का जिहान मौजूद था। मज़ीद मत रोना, तुम्हारा रोना मेरे दिमाग की रगों को नुकसान करेगा ऐदा। वो उसकी नम होती आंखों को देखकर सख्त गुस्से से गुर्राया, जिस पर ऐदा ने फ़ौरन आंसुओं को आंखों में वापस उंडेला। माफ़ कर देना आइस, मज़ीद मुझसे एक शिकवा भी किया, डांटा तो चीखने लगूंगी, फिर चुप नहीं करवा पाएंगे। वो वापस उसके सीने से लगती इसके बेरहम बनकर देखने की ताब न लाते आंखें मूंद गई। आइस ने दिलजोई करनी चाहिए थी, पर वो इस वक्त आइस की मौजूदगी और मोहब्बत से ही बेहतर हो सकती थी, जिसका दिल इतना भरा था कि वो चीख कर ये घुटन बाहर निकालने की ख्वाहिशमंद थी। आइस की खफ की दम तोड़ कर रह गई। आ जाओ, आराम कर लो। अपने साथ ले जाकर बेड तक लाए, वो उसे बिठाए, खुद भी बैठा। ऐदा इसके सीने से सर उठाए, एक हाथ इसके दिल पर रखे आइस आलम की आंखों में उदासी से देखा। आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। न जाने क्या सोची, जो सोचा अक्लमंद खातून ने कह भी दिया। आइस का दिमाग लम्हे में घुमा। पहली ने कौन सा खुशी से मुंह लगाना मुनासिब समझा, जो दूसरी लगाएगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज़, शादी नामी। मेरा इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा है, जिसे बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। कब से मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। आइस के मुंह बनाकर जताने पर ऐदा की खोई मुस्कुराहट न सिर्फ इसके होठों पर बिखरी, बल्कि वो ज़रा सा इसकी तरफ सरक कर इसके फूले दाढ़ी के हल्के सिया बालों से ढकी गाल से मुलायम लब सहलाती ज़रा दूर हुई। आपने कब बहकाया मुझे? एक बार भी अच्छी कोशिश नहीं की, बस डांटे जा रहे। कब से? ऐदा भी एहतजाज करती फौरी सफाई से झूठ गढ़ती नज़र फेर गई। हालांकि आइस की शिद्दत भरे मुजाहरे के बाद ऐदा पर वाजिब था कि इसे खुद से दूर न होने देती। गो ये अल्फाज निहायत ही मध्यम अदा किए, लेकिन आइस ने इस पर झुकते नरमी से ऐदा का सर नरम मैटर से लगाया।
खुद पर झुकने के सबब सीने से शर्ट को मुट्ठियों में भींची वो सांस रोक गई। आइस, ऐदा की पुकार इसके होठों पर ही थमी। जब आइस आलम ने इसकी सांसों से राब्ता जोड़े, अपनी शिद्दत और मन मर्जी के संग ऐदा की सांसें सुस्त की। वो इसके सीने पे दबाव बढ़ाती फड़फड़ाई। अब तुम बोली तो अच्छा नहीं होगा, इससे सज़ा समझो ये आइस आलम की दीवान की। आज तुम्हारे ये रोते फीके रंग उतार कर मुझे ऐसी जगह फेंक लेने दो जहाँ से ये कभी दोबारा तुम तक ना पहुँच सके। मैंने 4 साल की सज़ा एक दिन में दी है तो अपनी मोहब्बत की शिद्दत एक रात में बताकर सारे हिसाब चुकाना भी जानता हूँ। फिर तुम फैसला करना कि आइस आलम जितना तुम पे मर चुका है कि आखिरी सांस तक भी किसी और के लिए मर पाएगा। आइस आलम के अल्फाज, इसकी सुर्खमार सदा आंखों से सीधा ऐदा के दिल में उतरती सांसें रोक गई। वो इसकी गर्दन की ओर झुकता, मोहब्बत भरे लम्स बिखेरता, ऐदा की तड़पती हुई हर सांस आसान करने का ख्वाहिशमंद लग रहा था और ऐदा इसकी गुर्बत में बेबस थी। वो इसे सांस भी आज अपनी मर्ज़ी से लेने देना चाहता था। और फिर जब मनपसंद शख्स मसीहाई करे तो इख्तियार हाथों से छूटने में वक्त ही कितना लगता है। आ गई 2 मिनट। ईमान ने रूम में बजते फ़ोन पर जल्दी से अपनी नाइट बेबी पिंक टी शर्ट और बटन्स बंद किए और फौरी कमरे में आई। लपक कर अशबा की कॉल देखते उठाई। वो इसे वीडियो कॉल कर रही थी। ईमान, मैं ठीक हूँ। अशबा चेंज किए वाइट कलर की शॉर्ट कुर्ती पजामे में इतनी प्यारी लग रही थी कि ईमान की आंखें तमाम उदासी झटक कर मसरूर हुए मुस्कुराती। अल्लाह का शुक्र है इस चवल ने कुछ कहा तो नहीं। ईमान ने मैट्रेस पर बैठे तकिया दबोचे पूछा, जिस पर अशबा ने रूम का वार्डरोब खोल कर ईमान को दिखाया। ऐसे ऐसे कपड़े कि मैं देख कर 2 मिनट तो सख्ते में चली गई। यही नहीं, पूरा फार्म हाउस सजा हुआ था। मुझे अन्नान ने टच भी नहीं किया यार, लेकिन लफ्ज़ी मुँह मारी खूब हुई। मैंने भी जम के करारे जवाब दिए कि सोच है तेरी। अशबा की दिलेरी की दास्तान ईमान के होठों पे हंसी के फूल खिला गई। ये वो कारनामा बताती खुद हंसी। मेरी चीती, यही उम्मीद थी तुझसे, और बुरा वो भी नहीं है। पता नहीं कौन से दौरे पड़ते हैं, लॉफर बन जाता है मिनट में। खैर, अगर वो परेशान करे तो रोहा चची को सीधा कॉल करना, खुद इसकी तबीयत दुरुस्त कर लेंगी। ईमान के समझाने पर अशबा ने फौरी मुस्कुराते सर हिलाया। अन्नान का इसकी मर्जी के बिना न छूने का वादा वफा हुआ। ये अशबा को इस बंदे के लिए नरम कर गया। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, क्योंकि नहीं चाहती कि वो मुझे फ़ोन पर इस वक्त मसरूफ़ देकर ख्वामखा चिड़े। तो भी भैया के साथ टाइम गुजार। मैंने उनको भी अपनी खैरियत बता दी ताकि तुम 2 के बीच आज कोई तरक्की या उदासी ना आए। भैया तेरे हवाले कल सुबह कॉल करूँगी। अभी तो सारा दिन रो कर मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही है। आंखों के दर्द के साथ अशबा की सख्त जमाइयाँ लेता देख कर ईमान ने फौरी सर हिलाते प्यार भरा इशारा किए बाई किया। ईमान को गोया दिली तसल्ली मिल गई थी, जबकि अपने सफ़ेद हाथों को तकती ब्लश किए वही लेटी, क्योंकि ज़ाहिर को इस सरप्राइज़ के बाद बहुत ख्वाहिश थी। इस सरप्राइज़ के बाद देखने की बहुत ख्वाहिश थी। अशबा ने फ़ोन साइलेंट किए, साइड टेबल पर रखा। एक नज़र अन्नान को देखने कमरे से निकली, क्योंकि काफ़ी देर से वो इसे दिखाई ना दिया था। सीढ़ियाँ उतरी और बेदबे पैर नीचे आई। खूबसूरत सिटिंग एरिया के जानिब रखे नए निकोर दमकते कथई नरम के 3 नश्ते काउच पर वो कुशन सीने में दबोचे कुछ देर पहले ही नींद में गया था। LCD पर नेटफ्लिक्स ऑन था। कोई एक्शन मूवी बहुत लो वॉल्यूम में चल रही थी। अशबा ने हैरत से अन्नान को देखा। समझ न पाई इसके यूला ताल्लुक़ होने पर खुशी मनाए या इसके अशबा को इस हाल पे छोड़ देने पर गम। सो जाओ, जाकर क्यों मेरे सर पर मौत का फरिश्ता बनी खड़ी हो। वो जो इसके चेहरे के सुकून पर मुकम्मल जज्ब से महव थी। बंद आँखों से अन्नान की बड़बड़ाहट पर डरे चौंकी। जा रही हूँ, देख रही थी ज़िंदा है या। हिम्मत वापस लाए, अपने यहाँ मौजूद होने की मजबूत वजह है। हिम्मत वापस लाए, अपने यहाँ मौजूद होने की मजबूत वजह दी। लेकिन अन्नान की खुलती आंखों पर अशबा के अल्फाज खुद ही मुंह में दब गए। वो एक कुशन एक तरफ करता कुछ देर उठ बैठे इसे देखता रहा और फिर अपना हाथ खड़ी अशबा की तरफ बढ़ाया। अशबा ने नासमझी से इसको देखा, फिर इसके बड़े हाथ को देखा। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। हनूस हाथ फैलाए सुलगते लब लहजे में बावर करवाए। बिना कायफ होते ऐसी बातें कर जाता, इसके सिवा हर किसी का धड़कता दिल थम जाता। हाथ थामो या नहीं, ना थामा तो इनकी इंसल्ट होगी, और जब इन्होंने मेरी नहीं की तो मुझे भी कोई हक नहीं बेइज्जत करने का। लेकिन थाम लिया तो ये मुझे छुएंगे और इनका छूना तकलीफ देगा। अशबा ने इसके पहले हाथ को घूरते उदास आंखों से इसके चेहरे पर फेरे सोचा और फिर
اور اس سے پہلے وہ ہاتھ ہٹاتا اشبا نے ہمت کی اس کی سمت بڑھنا چاہا، جسے دیکھ کر عنان اپنا پیچھے ہٹاتا ہاتھ واپس بڑھ کر اشبا کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے اپنے پہلو میں لا بٹھایا۔ وہ جو اس کے اگلے عمل سے خوف زدہ تھی تب حیران ہوئی جب عنان نے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا لیا۔ تم بری نہیں لگتی مجھے۔ کچھ دیر اس کے کندھے پر سر رکھے وہ ذرا سا چہرہ اٹھائے، اس کی کان میں سرگوشی کی، اشبا کی جامد پڑتی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ اشبا نے گردن پھیری، وہ اس کے کندھے پہ ٹھوڑی اٹکا اسے گہری نظروں میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے ایسے کون سے گناہ کیے جو خامخواہ سب کو بری لگتی پھروں؟ الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے مجھ میں۔ آپ کو بری نہیں لگتی تو یہ آپ کا احسان نہیں، میرا کمال ہے۔ فوری چہرہ پھیر کر خود کو خامخواہ کی شدید ایکشن مووی میں محو ثابت کرنا کتنا مشکل ہے، یہ کوئی اشبا نور سے پوچھتا۔ عنان نے سر اٹھائے صوفے کی پٹ سے لگایا۔ اشبا اس کی چپ پر پیچھے گردن گھمائی پلٹی۔ رکھ لے سر۔ اشبا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس سر رکھنے کی اجازت دی، جو عنان کو تھم جانے پر مجبور کر گئی۔ بہگ رہا تھا تبھی دوری بنا لی، کیونکہ تم اجازت تو دو کی نہیں، جا کر آرام کرو۔ کشن وہی رکھے، وہ ریموٹ سے ٹی وی آف کیے اٹھا۔ اشبا بھی گھبرا کر اٹھی اور نہ جانے کیا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر رک بیٹھی، لیکن جب اپنی اس حرکت پہ دل سا دھڑکا تو فوری عنان کا ہاتھ چھری تیز تیز قدموں سے وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ عنان کتنی ہی دیر اس کے بھاگنے کی اسپیڈ پر ہی مسکراتا چلا گیا۔ کچھ دیر واک کرنے اور ممی بابا اور ددیا کو اشبا کے حوالے سے مطمئن کیے وہ روم میں آیا تو ایمان نرم میٹرس پہ کروڑ کیے لیٹی اکیلی ہی مسکرا رہی تھی۔ دروازے کی آہٹ پر ایمان نے فوری اپنے ہاتھ ذرا اٹھ کر پیچھے چھپاتے اپنے قریب آ کر رکتے ساحر کو گھبرائی نظروں سے دیکھا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ ساحر کو اس کے پیچھے بند کیے ہاتھوں کے لیے تجسس ہوا تو وہی اس کے قریب ہی اس کی سمت چہرہ موڑے بیٹھا۔ پہلے یہ بتائے سرپرائز اچھا لگا تو گیم کھیلیں گے، وہی دل چاہنے والی۔ الاٹ سے ساحر کے قریب سرکتی اس کی آنکھوں میں جھانکی اس معصوم سی شرط پر ساحر کی سر آنکھوں پر تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ ساحر نے اس کی بات کا مان رکھا، لیکن وہ شرارت بھری نظروں سے ساحر کا امتحان لینے لگی۔ تبھی تو وہ خود اس کے قریب ہوتے اپنے ہاتھ ایمان کی طرف لے جاتا، اس کے بندے ہاتھوں کو ٹٹولتے حیرت سے مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ ایمان نے نرمی سے چھو لی، اور یہ کر کے وہ ساحر کے دل میں تتلیاں بھر سی گئی۔ بے خودی میں وہ دونوں بھی ہاتھ ساحر کے ہاتھوں میں سونپے، جسے وہ جب آگے لائے نظر جھکا کر دیکھنے لگا تو اس کی صاف شفاف پتیلیوں کو دیکھ کر ساحر نے خوشگوار سے مسکراہٹ کے سنگ واپس نظر اٹھائی۔ مہندی تھی یہاں، کیا کیا ہے تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ؟ کیمیکل ٹریٹمنٹ، لیزر؟ بتاؤ، کیا منع کیا تھا نا؟ کیسے مٹائی یہ؟ ساحر سے پکڑ کر تکیے پر واپس جھکاتا اس پر جھکے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر کلائیوں سے میٹرز کے سنگ جوڑے لاک کی خفگی سے بولا، جس پر ایمان اس کی ہونٹوں اور رخسار کو چھوتی حرارت قید سانس پر ہارٹ بیٹ سے مس ہوئے۔ اسکرب کیا تھا اور پھر ممی نے بلیچنگ پاؤڈر سے اتاری۔ آپ کو ہرٹ کیا تھا نا، اس لیے آئی پرومس کبھی دوبارہ نہیں لگاؤں گی۔ آپ کو خوشی ہوئی؟ اس کے جذبات دہکا کر وہ جس پیار سے ہوش حواس طلب کرتے پوچھ رہی تھی، ساحر نے جھک کر اس کی گال سے گال سہلاتے چہرہ ایمان کی گردن میں چھپاتے ابری ہوئی رگ چومتے ان ہونٹوں کو ایمان کے رخسار تک لائے روکا۔ خوشی یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، تم نے مجھے اپنے لیے مزید محبت سے بھر لیا۔ یو نو واٹ، باہر بارش ہونے والی ہے، وہ بھی بہت زور کی، اور آج تمہاری ایفرٹ کے جواب میں تمہاری ساتھ بھیگوں گا، کیونکہ یہ پیاری سی لڑکی بارش کی دیوانی ہے اور میں اس کا دیوانہ ہونا چاہتا ہوں۔ تمہارا اسپیشل منہ دکھائی گفٹ تمہیں کل ملے گا۔ ایمان اس کی لفظی محبت بھرے لمس کے بعد اس کی اپنی سانسوں میں گھلتی خوشبو اور ہونٹوں کی نرمی محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ ساحر نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا تو وہ ساحر کی گردن کے اطراف خود بخود آ جمے، لیکن چہرے سے بال ہٹانے نہیں دوں گی۔ وہ اس کے بے قابو لمس میں ابھی نہیں سہ سکتی تھی، تبھی ساحر نے محبت سے چھو کر آزادی دی۔ ایمان کی ہنسی میں شرارت و حیا گھلی تھی۔ میں تو ہٹاؤں گا، روک سکتی ہو تو آج روک لینا۔ اس کے کندھے کو چومتا اس پر سے اٹھا تاکہ وہ موسم کی چال دیکھ سکے، مگر ایمان اس کا ہاتھ پکڑے خود بھی فوراً اٹھ بیٹھی۔ کھڑے ہوتے ہی ساحر سے لپٹ گئی۔ ساحر، وہ اس کے سینے لگی کانپتی آواز میں پکاری، یہی کہ ہاٹ لاک سے آگے بات بڑھے گی یا نہیں؟ ایمان کی کپ کپاتی کمزور حالت تکتے ساحر نے مسکراتے اس کی پشت کو جکڑتے اندازہ لگایا، جس پر وہ فوری اس سے سہمی دور ہوئی۔ جی، مجھے یہ والا پیار بھی کچھ دن چاہیے، پھر نیکسٹ پلیز۔ ایمان کی کانپتی پلکیں اور سرسراتی ہونٹوں پہ بکھری التجا ساحر نے فوری سن کر محظوظ ہوئے
محظوظ ہوتے سر ہلائے۔ تم نے تو کلاسز سمجھ رکھا ہے پیار کو، حد ہے ایمان۔ ساحر کو اس کی بات گھما سا گئی، ورنہ اس سے بے قرار تو یہ آفت تھی۔ مجھے اچھا لگا نا، یہ میں رکنا چاہتی ہوں۔ ایمان نے واپس اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اپنی کیفیت سمجھائی۔ بارش انجوائے کرنے کی بات سوچیں گے، کیا پتہ تم چڑیل کی طرح ایسی میری جان کو چمٹے کو مجھ معصوم بھاگ ہی نہ سکو تم سے۔ بھائی پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، مجھ سے بگڑی ایمان مزید سنبھالی نہ جائے گی، بلکہ میں خود بھی لفٹ ملتے ہی بگڑ جاؤں گا۔ نہایت مزے سے موصوف نے اپنے ڈھیلے ارادے بتا کر ایمان کی دھڑکنیں سست کی۔ تیز چمکتے بادلوں نے دونوں کی توجہ کھینچی تو ساحر اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلا۔ سب سو چکے تھے، سو بارش میں بھیگنا ممکن تھا۔ ایمان کیا انجوائے کرتی، حلق میں ساحر کی بے باک گفتگو ایسے اٹکی کہ آج بارش کی پسندیدگی بھی ثانوی ہو گئی۔ دونوں نے جیسے ہی لان میں آئے، ٹھنڈی یک بارش کی ننھی بوندیں سے اٹی فضا باہوں کی کھولے خوش آمدید کیے، روح تک تر و تازگی بھر گئی۔ کیا ہوا، ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں بارش پسند ہے نا بارش؟ ساحر نے لان میں تارانہ نگاہ دوڑائی، پھر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں کالے سیاہ بادل تیزی سے حرکت کرتے برسنے لگے تھے۔ پہلی تیز ہوا نے ہی لان کی مٹی میں جذب ہو کر چار اطراف سوندھی مہنگی سی مہک بکھری، لیکن خدا گواہ تھا جو ایمان کو ساحر کی خوشبو میں سانس بھرنے کے سوا کچھ یاد رہا۔ وہ اسے ایک جگہ جمع پائے گردن موڑ کر خود کی طرف مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ایمان سے پوچھنے لگا، جس کی سفید شرٹ پر بارش کی بوندیں نشان چھوڑنے لگی، وہی بوندیں تحیر سے کھلی ایمان کی پلکوں پر اٹکی تھیں۔ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کو تو بارش پسند نہیں، پھر کیوں بھیگنا چاہتا ہے؟ ایمان نے اس کا ہاتھ مزید جکڑے کندھے سے آ لگتے اشتیاق سے پوچھا۔ شاید وہ ساحر کے ہونٹوں سے آج بہت اظہار چاہتی تھی۔ تم نے اب تک ہر قدم میری پسند کو فوق کیا دی ہے، سوچا تھوڑا سا ریٹرن کیا جائے۔ ہاں کافی بورنگ انسان ہوں، لیکن شاید تمہارے ساتھ یوں بھیگ کر اس آپسی بوریت کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ تم مسکراؤ گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جذب و محبت کی آواز میں کھلی تھی تو ساحر کی نظروں کی مٹھاس تپش اور اس سرد موسم میں بھی دل میں الاؤ جگا گئی۔ آپ بورنگ نہیں ہیں، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ چارمنگ ہیں، ایمان کے کنگ چارمنگ۔ آپ نے نکاح کے بعد سے ایک بار بھی میری مسکراہٹ غائب دیکھی ہے؟ نہیں نا، تو یقین کر لیں آپ کا ساتھ صرف میری زندگی میں خوشی کا سبب ہے۔ وہ ہونٹوں سے لفظ ادا کرتی، آنکھوں سے باتیں کرتی اس موسم کو مزید خوبصورت کر گئی۔ بارش کی شدت آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مل کر سرد گرم سا احساس بخشنے لگے۔ ساحر نے تیز قسم کے بادل کے گرجنے پر نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں بجلی کی برقی لکیر ابھر کر مغرب کی جانب غائب ہوئی، پھر ایمان کو دیکھا جو اس کے بازو پکڑ کر اپنے گرد گھماتی اس کے ساتھ جا لگی۔ آج مورنی کی طرح ناچنا نہیں ہے کسی نے، نرمی سے اس کی جبیں چومتا سرد موسم کی حدت کو بخشے وہ اس کا چہرہ اوپر کو اٹھائے شرارت پر اترا تو ایمان بلش کی۔ آج مورنی اپنے موڈ کے ساتھ مصروف ہے، فوری دل تک مہک اتارتا۔ ان سنہری آنکھوں والی کا جواب ساحر کو بڑی دقت سے اپنے جذبات دبانے پڑے، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس وقت وہ لان میں تھے۔ سو گہری قربت پر دل آمادہ ہوتا بھی تو خود کو سنبھالنا ہی مناسب تھا۔ تم نے مجھے مور کہا؟ ساحر نے بیچ کے فضو کو توڑے، ایبرو اچکائے تو وہ ہنسی۔ نہیں تو مور تو میں ہوں، آپ تو مورنی ہے، فوری چمکتی آنکھوں سے کہے وہ خود بھی ہنسی اور ساحر کو بھی ہنسا گئی۔ چلو تھوڑی دور ہو جاؤ، بس ہاتھ پکڑ لو، بارش کی خبر پائے گی تو کوئی جاگ گیا تو ہمیں لیلا مجنوں بنا دیکھ کر ہنسے گا، اور اگر ددیا نے دیکھا تو بس پھر میری شامت آئے گی، اور اگر جہان صاحب ان سے تو اللہ بچائے۔ ساحر کی کیوٹ سی گھبراہٹ پر وہ فوری مان جاتی، اس کا ہاتھ پکڑے تیز ہوتی بارش میں واک کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر ایمان صاحبہ کی نظریں چرا لیتی۔ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں میرے ساتھ، بارش انجوائے کرتے، اور یہ میری لائف کی سب سے پیاری بارش بن گئی۔ بھیگ کر ساحر کے سر کے بال اس کی سفید پیشانی پہ اتر آئے، اوپر سے اس کا تیز بارش میں کیوٹ تاثر، جیسے وہ بارش کی تیزی پر آسمان کی طرف دیکھتے آنکھیں بند کرتا ایمان کی خوشی اور لطف اور جانے کس مسکراتے ان سے لبریز جذبے کو ہوا دے گیا۔ پر آج تمہارے چہرے پہ بال نہیں چپک رہے ایمان؟ آج ایمان بس واک کر رہی تھی، تبھی بال جہاں تھے وہی ٹکے تھے، کوئی اچھل کود نہ ہو رہی تھی۔ ایمان کے بالوں کی 2 لٹیں پکڑی اور جیسے منہ پہ لٹے چپکائے ساحر کا کہا، اس خوبصورتی برستی برسات میں گونج کا اور غضبناک ہوا، جبکہ ہنسی کا لجایا لمس ایمان کی جانب سے بھی موصول ہوا۔ کیا چیز ہو تم ایمان؟ ہاتھ بڑھا کر وہ
लिपटी लटें साहिर ने इसके भीगे चेहरे से बेखुद से अंदाज में हटाई। ईमान ने शर्मा कर इसके हाथों की पोरों की हिद्दत महसूस करते जाने किस एहसास के तहत अपने चेहरे को झुका लिया। आपने कहा था सिर्फ बाल नहीं हटाऊंगा। मौसूफ की जबर बैंड बजाने ईमान बखूबी जानती थी। साहिर ने भीगे होंठ आपस में मींचते उमड़ती मुस्कुराहट वापस हलक में उंडेलते ईमान की झुकी आंखें देखी पेंडिंग कर लिया। फौरी जवाब देते ईमान को धड़कने पे मजबूर किया। इससे जो इसे काबू न आदत देख मन ही मन में सुलगी। जहाँ वो लॉन के पिछले किनारे पर आ रुके थे वहाँ तो बेचारा आसमान भी इनको ना देख सकता था और ये बंदा था ईमान के हाथ ही ना आया। अच्छा गेम खेले। ईमान के ख्याल पर साहिर ने आंखें इसे घुमाई। मुस्कुराहट को होठों पर लम्हा भर बिखेरे इर्द गिर्द तेज़ी इख्तियार करके बरसती बारिश को देखा जो अब सहनी मुहाल होने लगी थी। ओके खेलते, लेकिन आज तुम गैस करोगी कि मेरे दिल क्या चाह रहा है। ठीक गैस किया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा और गलत गैस किया तो तुम मेरी बात मानोगी। साहिर ने पूरी चालाकी से बाजी अपने हाथ रखी, वही लगी कुर्सी पर बैठा। ईमान ने भी फौरी लोहे की वाइट पेंटेड मेज़ पर बैठते साहिर की तरफ मुंतज़िर नज़रें जमाई जो कि इसके दोनों हाथ पकड़े देख रहा था। इसकी टांगों को अपनी टांगों के बीच लॉक किया ताकि वो शरारत से बाज रहे। आपका दिल चाह रहा है कि काश हम यहाँ अकेले होते। फौरी शर्मा का मोहतरमा ने गैस किया, जिस पर पहले तो साहिर इसके हाथ आज़ाद किए, उसकी दोनों रुखसार पकड़ी खींची और फिर हंस पड़ा। ईमान ने मुंह फुलाया। दोनों मुकम्मल भीग चुके थे लेकिन बारिश की तेज़ी में कोई कमी ना आती दिखाई थी। सच में यही चाह रहा था, बहुत ज़हीन हो तो। साहिर की मुस्कुराती सरगोशी पर वो फिर से हया की आंखें झुका गई। अब आपको मेरी बात माननी होगी। चहकर ख़तरनाक आंखों से उस साहिर को देखने लगी जो बिना इसके कहीं बहकी ईमान की नज़रों का मफहूम समझ कर फौरी चेहरा पीछे सरका गया। यहाँ नोवे सोचना भी मत। फौरी डांट कर ईमान का दिल तोड़ा, जिस पर मुँह फैलाए नाराज़गी से तकती उठ खड़ी हुई और मुंह फेर लिया, हाथ सीने पर बांध लिए। साहिर ने मज़े से कमर कुर्सी से टेकी और पलट कर खड़ी ईमान को देखता मुस्कुराया, जिसका भीगा हुआ सरापा बहुत से जज्बात को बार रहा था। कोई नाराज़ हो गया है हमसे। मसरूर होते मौसूफ ने से मज़ीद सुलगाते अक़ब से पुकारे। ईमान की नज़रें लॉन के फूलों पे बरसती बारिश के खूबसूरत मंजर पर जा अटकी। जी आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। ईमान ने बिना पलटे ही इल्ज़ाम दे मारा। मौसूफ का दिल बिलबिलाता ना तो क्या करता। हाँ ईमान, तुम्हारी नज़र में मैं रोमांटिक होना क्या होता है फिर मुझे बता दो। बहुत नालायक हूँ मैं। मज़ीद तपाने को महसूस हुए बोला जो खड़े खड़े कांपने लग चुकी थी। साहिर ने उठकर इसकी तरफ कदम बढ़ाए और रूठी ईमान को पलटाया तो गाल सफ़ेद और होंठ ज़रा से जामनी पड़ चुके थे। ठंड लग रही है, चलो अंदर चलते हैं। साहिर ने इसे साथ लगाते प्यार से कहा जो फौरी बाजू बांधे लिफ्ट मिलते ही लिपटी, जिस पर खूबसूरत से मुस्कुराहट साहिर के चेहरे का इहाता किया। हाँ जैसे जैसे सितंबर गुजर रहा है बारिशें ठंडी होने लग गई है, लेकिन मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ईमान को ज़िद में महसूस करते साहिर को प्यार तो बहुत आया, पर मौसूफ यहाँ पिघल जाते तो संभालने की किसी शय में अहलियत न बचती। ईमान तुम कितनी ज़िद्दी हो, अंदर चलते फिर तुम्हारी बात मानता हूँ। अब तो मुझे भी ठंड लगने लग गई है, लेट्स गो। साहिर ने इसका हाथ पकड़े वापसी की राह ली, पर वो उसके अपनी तरफ करने पर जब नाकाम हुई तो खुद सरक कर ना सिर्फ साहिर के करीब आई बल्कि दोनों बाजू पर तपे हुए साहिर की गर्दन की अतराफ हमाइल के हाथ बांधे। नो मीन्स नो। फिर आपको ईमान का गुब्बारा मुंह मिलेगा, चॉइस आपकी है। ईमान की बेबाकियाँ अभी तो साहिर झुठला रहा था, लेकिन मौसूफ़ा जानती नहीं थी कि ज़ख्मी शेर को ज़रा सा छेड़ना भी किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। इस वक्त मुझे वो वाली ईमान चाहिए जो मुझे देखकर भाग जाती थी। चलो शाबाश, हटाओ ये बाजू। ये वाली ईमान मैं सिर्फ अपने दिल में कैद रखना चाहता हूँ। इसे सिर्फ मुझे दिखाई और सुनाई देना है और किसी को नहीं। इसकी कमर पे हाथ सहलाते लाड से समझाते इसकी बाजू नरमी से हटानी चाहिए, मगर ईमान ने मज़ीद चेहरा चेहरा इसकी गर्दन में घुसेड़ा। साहिर ने मुस्कुराकर ईमान की हरकत बर्दाश्त की। इस दिन सड़क पर खड़े आपको प्यार आ रहा था, अब क्या हुआ है? ईमान के शिकवे पर साहिर संजीदा हुआ। वो एक अजीब और बेबस कैफियत थी। इसके लिए सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई गर्ल। हटाओ बाजू, अंदर चलते हैं। इससे पहले कोई हमें यूँ भीगा देखे अच्छा नहीं लगता। साहिर के इस बार इसके गाल चूमने पर वो फौरी बाजू हटा गई, लेकिन साहिर इसकी चमकती आंखों शौक़ी पर ज़रूर मसरूर हुआ। माफ़ किया, ईमान ने एहसान जताते हुए लहजे में कहा।
فوری گھر کی طرف بھاگ گئی کیونکہ یہ مزید بارش ٹھنڈی اور تیز شدت سے سہنا اس کی بس کا روگ نہیں تھا۔ ساحر کچھ دیر واک کرتا رہا، پھر خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ خوش قسمتی سے گھر کے تینوں افراد نشریوں کی طرح تھک کر ٹوٹ کر سوئے تھے، سو کوئی نہ جاگا۔ ساحر روم میں آیا تو چینج کیا، اپنے گیلے بال ٹاول سے ڈرائی کرتے ایمان مسکرا کر پلٹی۔ ساحر نے ڈور بند کیا اور گیلی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، جس پر ایمان فوری گھبرا کر پلٹی اور اپنے کام سے جاتے ہاتھوں کے ہمراہ واپس بال سکھانے لگی۔ ساحر نے مسکرا کر شرٹ کو خود سے الگ کرتے وہیں پھینکا، چلتا ہوا عین ایمان کے پیچھے جا رکا، جو نظریں تک اس سے نہ ملا تھی، اتنے خوف زدہ تھی کہ ہاتھوں سے ٹاول چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ بس یہی تھی بہادری۔ ساحر نے اس کی جان نکلتی دیکھے جھک کر ٹاول اٹھایا، جس پر وہ سہمی ہوئی اس کی طرف پلٹی۔ اس کے برہنہ کشادہ شانے اور جسم سے چپکی ویسٹ سے چھلکتا خوبصورت سینہ دیکھتے فوراً نظریں اٹھائی، گویا ان نظروں کی تاب سالم کھڑے انسان کو کپانے پہ اکسا دیتی۔ لیکن ایمان نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی خاطر ہتھیلی کے سنگ ساحر کی کمر کے اطراف جمایا، جو ٹاول اس کے گیلے بال اس کے سر پر اسے اڑائے ڈرائی کرتا، جن شرارت پر اکساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ ایمان سے کچھ کہنا مشکل کر رہی تھی۔ بہت بہادر ہوں میں، طنز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب شاید نیچرل ہے، میں نے پہلی بار آپ کو یوں دیکھا، اسی کی گھبراہٹ ہے۔ ایمان نے نظریں ہنوز جھکائی، وہ اتنا قریب تھا کہ ایمان کے جسم و جان میں پنپتی خواہشات کا بھاؤ بڑھانے کا سبب تھا۔ اوپر سے اس کے دیکھنے کا انسیا شر انگیز اور خماریت بھرا انداز ایمان کی دھڑکنوں میں خلل لائے۔ تبھی تو کہہ رہا تھا اتنا قریب مت آؤ، دور نہیں جا پاؤ گی، بہت کشش ہے مجھ میں، میگنیٹ کی طرح۔ جان بوجھ کر اس کی آنکھوں سے نظر ہٹائے اور مسکاتے جتاتے لہجے میں خود کی تعریف کرتا ایمان کو گھبراہٹ سے نکال گیا۔ اپنی مقناطیسی قوت سنبھال کر رکھیں، میرے پاس بھی اپنی بہت ہے۔ چھوڑے ساحر، میں خود کر لوں گی، آپ چینج کر لیں، بیمار ہو جائیں گے۔ جتنی بھی گھبراہٹ مٹ جاتی اس لمحے وہ اپنے دعوت نظارہ سراپے کے ہمراہ ایمان کے ذرا بکھرے حواسوں پر ایک امتحان تھا۔ ساحر نے اس کی گردن میں ٹاول ڈالے اپنی طرف کھینچا۔ ایمان نے دونوں ہاتھ اس کی جانب سرکاتے شانوں پر جمائے اور آنکھوں میں ساحر کی آنکھوں میں، تم مجھے جانے کا کہہ رہی ہو، سوچ لو، موڈ بدل جائے گا میرا۔ ساحر کی ماں نے قیز سرگوشی پر ایمان کا حلق خشک پڑا۔ اس کی بات کا مفہوم ایمان کی ہتھیلیوں میں نمی لایا، جو پہلے ہی ساحر کے بھیگے شانوں سے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ بول نہیں رہی تم؟ آواز چلی تو نہیں گئی بہادر لیڈی کی؟ میں جاؤں؟ ساحر کے الفاظ ایمان کو سنائی دینا بند ہو چکے تھے، بس جسم جان میں عجیب سی سرد لہریں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیز بادل کا رجنے پر وہ پہلے ہی حواس کھو چکی تھی، ڈر کر ساحر سے لپٹی اور شدت ایسی تھی کہ جو بھڑکتی آنکھ پر تیل چھڑکنے جیسا اثر کر گئی۔ موصوف نے مسکرا کر اس کی گردن سے ٹاول نکالے اور خود کی جانب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے دونوں بازو گرم جوشی و حلاوت کے سنگ گرد حصار کے ایمان کے اندر اٹھتی کپاہٹ بہت خوبصورتی سے اپنے سر سینے میں دبائی۔ تم مجھے روک رہی ہو یا صرف تمہارا ڈر سمجھو؟ ساحر اس کے بھیگے پشت پر بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے گمبھیر سی لوہ دیتی سرگوشی میں پوچھا، جس پر وہ مزید اس کے وجود میں سمٹی گویا سارے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن ساحر کے مضبوط سینے میں اتر رہی تھی، ساحر کے وجود سے اٹھتی اس کی کلون کی خوشبو اور یہ بھیگا ہوا ہو کر بھی حرارت رکھتا جان لیوا ساحر کا اظہار ایمان سے سوچنے سمجھنے اور دور ہونے کا حوصلہ چھین گیا۔ ایمان، ساحر اس کے تیز تر دھڑکتے دل سے گھبرا کر دور ہونا چاہا، مگر وہ یوں تھی جیسے اسے خود سے دور کرنے پہ ذرا بھی راضی نہ ہوں۔ پھر سے اس میں ننھی منی قوت کا آخری قطرہ تک استعمال لائے سمٹی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، آر یو اوکے؟ ایمان کے ضبط توڑتے مائل کرتے انداز ساحر کے لیے بھی مشکل بننے لگے تھے، لیکن وہ اس کی اجازت کے بنا اپنے اور اس کے رشتے کا آغاز ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ مجھ سے بار بار دور مت ہو ساحر، میں ٹھیک ہوں۔ پھر سے ساحر نے اسے خود سے دور کیا تو اس بار وہ کمزور سی سرگوشی اس کی کان میں اتارتی خود سپردگی کا خوبصورت احساس دلاتی ساحر کو ہر فکر سے دور کر گئی۔ کئی لمحے سرک گئے، بارش برستی رہی اور ایمان اپنے عہد و پیمان، اپنی شرائط، اپنی گھبراہٹ، اپنی ہچکچاہٹ کی ساری دوری پر مائل کرتے دھاگے خود ہی توڑ بیٹھی، اور پھر اس کی خواہش، اس کی خوشی کے لیے وہ ہنستے روٹ گیا، اپنا آپ تکویر ایمان کو تسخیر کرنے کا حق دیا۔ وہ وقت ایمان کی ساری زندگی کی خوشیوں پہ بھاری محسوس کرتی، جب ان لمحوں کی حرارت سے رات کے پچھلے پہر نکل آئی تو کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھرتی، کبھی حواس اڑنے لگتے۔ فجر ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، اس کے بھیگے بال تکیے پر بکھرے تھے اور وہ کروٹ کر کے میرون ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں لیٹی من ہی من
کھلے پھولوں کی خوشبو انہیل کرتی، کھلی کھڑکی سے اندر آتی مہکتی ہوا کی جانب متوجہ تھی۔ اسی لمحے ساحر کے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھرتا وائٹ ٹی شرٹ کے ہمراہ گرے ٹراؤزر پہنے باہر نکلا تو ایمان کو کروٹ کر کے لیٹا دیکھے مسرور سا مسکرا کر سر جھٹکے ایمان کی کیفیت کو سوچتا، اپنے ماتھے پر ڈھل کے بال آئینے میں دیکھ کر ہاتھ پھیرے، درست کرتا واپس پلٹا اور بنا آہٹ کیے ایمان کے کروٹ کر کے لیٹے ہونے کے سبب تکیے پر بکھرے بالوں کی مہکتی خوشبو انہیل کیے، ان کو سمیٹ کر لیٹے، اپنے بازو اس کے گرد ایسار کر باندھے اسے خود میں بسا گیا، جو سمجھ نہ پائی کہ اس لمحے کیسا ریئیکٹ کیا جاتا ہے، تبھی فوری پلٹ کے اس کے مضبوط سینے میں چھپ گئی۔ آر یو اوکے؟ ایمان نے خود میں دبتے کھلے گیلے بال نرمی سے اس کے نیچے سے نکال کر دوسری جانب پھیلائے۔ وہ اس کا سر چومتے مخاطب ہوا، جو بولی تو کچھ نہیں، بس سر ہلا گئی۔ بات کرو ایمان، دیکھو تو مجھے، وہی ہوں، بدل تھوڑی گیا ہوں، نہ میرے سینگ نکل آئے ہیں۔ ایمان کی کیفیت سمجھنے کے باوجود وہ اسے نرمی سے اس ٹرانس سے نکالنے کی صحیح کرتا خود کو بھی پیارا لگا تو ایمان کیسے ناقصدہ قربان ہوتی، لیکن مجھے کچھ ہو گیا ہے، نہیں دیکھ پا رہی، ایسا لگتا ہے دل رک جائے گا۔ یہ کیا کر دیا ہے میں نے ساحر؟ محبت کی شدت بھری ملاقات نے ایمان کے حواس ایسے جھنجھوڑے کہ وہ ابھی تک اس بدلتی کیفیت اور اپنے رشتے پر ہلکان تھی۔ کیا یوں مجھ سے چھپ کر ان خوبصورت لمحوں کا چام ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ مجھے دیکھنا ہے، اب تم مجھ سے نظر ملاتی کیسی لگتی ہو؟ اب مجھ پر نان رومانٹک یا کم رومانٹک ہونے کا الزام کیسے لگاتی ہو؟ اب تو تمہیں ساحر جبران کا کوئی اور نام رکھنا چاہیے۔ تھڑکتا پھڑکتا وہ اس کی گھبراہٹ کو ہر ممکنہ دور کرنے میں لگا۔ فائنلی آخری 2 لفظوں پر ایمان کی کھوئی مسکراہٹ لوٹانے میں کامیاب بھی ہوا۔ وہ اس کے وجود میں چھپنا ختم کیے اس کے ذرا سا بازو پہ سر رکھے فاصلے پر ہوئی۔ وہ اب بھی نظریں ملاتی جان نکال سکتی محسوس ہوئی۔ ساحر نے بے اختیار اس کی جبیں چومے تاکہ وہ مزید پر اعتماد ہو۔ ابھی بھی اس کی پلکیں حرکت میں تھی، چہرہ حجاب آلود تھا، دونوں کے بیچ کا فاصلہ انتہائی ظالم تھا۔ واللہ یہ لڑکی تو ہر کیفیت میں نظریں ملا کر مجھے تباہ کر سکتی ہے۔ ایمان اس کے بے خود جملے پر بلش بھی کیا اور دوبارہ اسے پر اعتماد ہو کر دیکھنے بھی لگی۔ میں نے ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ساحر کہ اتنی جلدی آپ کو یہ اجازت دے بیٹھوں گی۔ ایک بار تو آپ کے آخری بار پوچھنے پر روح کانپی تھی میری، لیکن پھر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ بند ہوتے دل کی، نہ رکتی سانسوں کی، نہ اپنی جان کی، جو مجھے آپ کے روبرو بخدا آج ذرا پیاری نہ رہی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ نے اپنی مقناطیسی قوت کا ایکسٹرا استعمال کیا ہے اور مجھے قابو کر لیا۔ ایمان کی مدھم سرور آگے سرگوشیاں ساحر کے سکون میں لپٹے جسم و جاں پر مزید راحت طاری کرنے کا سبب بنی۔ میں نے وارن کیا تھا تمہیں، میں بھی کیا کرتا محترمہ، آپ نے چاروں اور سے گھیرا ہی ایسا کہ بھاگ نہ سکا۔ نہ بھاگنے پر یہ بگڑا دل راضی ہوا۔ تم پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہو، چمک رہی ہو، تمہاری آنکھیں، لک ایٹ یور چہرے کا ہر نقش بلش کر رہا ہے۔ وہ اسے شرمانے پہ اکساتا ہوا خود بھی مسکرا اٹھا، جسے اب تو ساحر سے دور ہونا ایک جان جوخم لگنے والا تھا۔ آپ کی آنکھیں تو پہلے بہت زیادہ چمکتی تھیں، کیا آپ سچ میں خوش ہیں ساحر؟ بہت زیادہ والے یا کم والے؟ ایمان اس کے خوبصورت چہرے کو چھوتے ذرا سنجیدہ ہوتے پوچھا، گویا جو وہ اس کے اتنے قریب آ گیا ہے یہ اس کے لیے بھی خوشی بنا ہے یا نہیں۔ وہ یہ جاننے کو جس طرح بےتاب ہوئی۔ ساحر نے اس کی مہکتی سانسوں کو مدھم کرنے کے بعد چند محبت بھرے لمس اس کے چہرے کی بےتاب سی چھاؤں کو کم کرنے کے بعد بھی بخشے۔ بہت زیادہ والے سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوں۔ نئی زندگی ملنے جیسی کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ انتہائی خوشی سے لبریز، سرور سے بھری ہوئی چہرہ ایمان ابھی بھی جان نکلی لگ رہی ہے۔ دیکھو اب تو صرف لاڈ کر رہا ہوں۔ وہ اس کے واپس گھبرا کر پیلا پڑنے پر دونوں بازوں میں سے قید کرتا خود پر حاوی کر گیا۔ تب وہ ذرا پرسکون ہوئی۔ یہ بازو کا پرسکون کرتا ہے احساس، سینے کی حرارت اسے راحت دینے لگی۔ مجھے آپ کے ہر روپ سے پیار ہے ساحر، آپ کے ہر رنگ سے، آپ کے ہر طرح چھونے پر ایمان پاگل ہونے لگتی ہے۔ آئی لو یو۔ اب اگر وہ یہ نہ کہتی تو دل بھاری ہو جاتا۔ ساحر نے اس کے الفاظ سن کر مزید اپنے سینے میں سمیٹا۔ آئی لو یو ٹو۔ اظہار کا جواب اتنی خوشی دے گا اس کے بارے میں تو ایمان نے سوچا ہی نہ تھا۔ ساری خوشی، سارے سکھ ساحر سے چند لمحوں میں جس شدت سے جڑے اس نے ایمان کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔
تو یہ تھی وزن ریڈرز ہمارے آج کی قسط. امید کرتی ہوں آپ کو قسط پسند آئے گی. چلیے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں. چلیے جی اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.